فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المورد سے بہت سارے لوگ واقف ہوں گے۔ یہ 1985 کے زمانے میں استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی نے ریسرچ اور تعلیم کے لیے قائم کیا تھا۔ اس کے پیچھے یہ محرک تھا کہ ہم دوبارہ اس دین کو تلاش کریں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ اس میں جو ہم نے پچھلی صدیوں میں اضافے کر لیے، جو بدعات شامل کر دیں، جو تحریفات کر دیں، جو اس میں تبدیلیاں کر دیں، ان کو ایلیمینیٹ کر کے، معذرت چاہتا ہوں اردو کی مجلس میں انگریزی نہیں بولنی تھی، تو اس کو نکال کر خالص دین کو مروج کیا جائے اور اس کو تحقیق کر کے سامنے لایا جائے۔ اس کوشش میں ہم پچھلی سمجھ لیجئے کہ ایک صدی کا چوتھا حصہ ہے جو اس ادارے کی خدمات آپ کے سامنے ہیں۔ المورد ہمیشہ اس بات کا خواہش مند رہا ہے کہ علمی شعور، تحقیقی شعور کو بیدار کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے پچھلے سال یہ سوچا تھا کہ محاضرات کے میننگ ہوتے ہیں لیکچرز، تو محاضرات کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے جس میں قوم کے علمی شعور کو بیدار کرنے کی ایک صحیح کی جائے، لیکن وہ کرونا کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گیا، تو اب دوبارہ بحال کر رہے ہیں محدود آڈینس کے ساتھ، محدود سامعین کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں ادبی، علمی، لسانی، فلسفیانہ، دینی، سماجی، ہر طرح کے موضوعات پہ اہل علم کو دعوت دیں گے تاکہ وہ آ کر ہمیں اپنے افکار سے، اپنی تحقیقات سے، اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں اور ہمارے اندر ایک شعور بیدار ہو کہ علمی دنیا میں کیا کچھ سوچا جا رہا ہے۔ اگر آدمی علمی شعور نہ رکھتا ہو تو وہ ایک جانور کی طرح ہوتا ہے، وہ طرز کہن پہ ہمیشہ لڑتا اڑتا یہاں تک کہ تکفیر، کفر کے فتوے اور مار دھاڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو قوموں کی زندگی میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کے اندر علمی شعور کو بیدار کریں۔ اسی سلسلے کی آج پہلی نشست ہے اور معلوم نہیں اس کو میں خوش قسمتی کہوں یا کیا کہوں، آپ لوگ اس کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ آج ہم اس نشست جس کا آپ لوگ افتتاح کر رہے ہیں، اس میں ہمارے بیچ میں ایک موقر شخصیت ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ ہیں۔ یہ تعارف کی محتاج تو نہیں ہیں۔ تاریخ میں انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کی اور ہوائی یونیورسٹی جو ایک بہت ہی خوبصورت وادی میں قائم ہے، اس سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ لاہور کالج فار ویمن کی یہ پرنسپل رہی ہیں اور نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن کے کمیشن کی یہ چیئرپرسن رہی ہیں۔ بہت سارے کالجز میں پڑھایا ہے۔ FC کالج سے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے۔ اردو ادب میں ان کا نام بہت معروف ہے، اردو ادب اور اس کی تاریخ، اور اس پہلو سے بھی ان کا نام بہت نمایاں ہے کہ یہ اردو کے فروغ اور اس کو زندہ رکھنے کی جو کوشش ہے اس میں ان کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ کے نمایاں ترین افکار میں انسانی ترقی، بہبود، حقوق انسانی کی برابری، صنفی برابری، اس طرح کے بہت سارے موضوعات جو ہیں وہ ان کے نمایاں افکار میں سے ہیں۔ اب میں چاہوں گا کہ محترمہ کو سے گزارش کروں کہ وہ اپنے افکار سے نوازیں۔ میں بہت ممنون ہوں، اور ممنون شاید چھوٹا لفظ ہے۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے المورد بلائے اور یہ اجازت دے کر بلائے کہ میں یہاں بول سکوں۔ میرے لیے تو یہ جگہ غامدی صاحب جیسے جید انسان کے لیے ہے۔ میں انہیں صرف جید عالم نہیں کہتی، صرف عالم کہہ دینے سے آپ انہیں محدود کر دیتے ہیں۔ آپ سب لوگ جو یہاں آتے ہیں یقیناً
اس جگہ کی توقیر اور منزلت سے واقف ہیں. آپ نے میرے تعارف میں زیادہ سخاوت سے کام لیا، لیکن صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ میرا ریٹائر ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں ایک مزدور عورت ہوں اور ابھی بھی مزدوری کرتی ہوں. میں عمر کی اس منزل میں ہوں جب آدمی اپنے عشق افشا کرتے ہوئے بالکل شرمندہ نہیں ہوتا. تو میرے 3 عشق ہیں: پاکستان، اردو اور لاہور. اور اگر ان تینوں کو سمیٹ دیا جائے تو وہ ایک ہی عشق ہے، نسبت کا اور اظہار کا، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. میں بے حد ممنون ہوں کہ مجھے بلانے کا جو اعزاز دیا اس میں میرے لیے موضوع انتہائی مشکل چنا ہے. بہت خوبصورت موضوع ہے، کاش کہ میں اس پر بولنے کا علم رکھتی، مگر میں اپنے آپ کو کچھ بہتر کہتے ہوئے کم علم کہہ رہی ہوں، لیکن یقین کر لیجئے بے علم آدمی ہوں، بالکل بے علم. موضوع دیا گیا کہ اردو ورثہ یا ترکہ. کیا خوبصورت بات ہے، اور ہم اس پر یقیناً جو میری سمجھ میں آتا ہے میں عرض کروں گی. لیکن ایک بات کہتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں انگریزی کی کھاتی ہوں اور اردو کے گنگاتی ہوں. یہ 2 زبانوں سے ایسے ہی لطف اٹھایا جا سکتا ہے. میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں گی کہ میرے خیال میں زبان اظہار نہیں ہے. زبان صرف اظہار نہیں ہے. زبان پہلے احساس ہے، پھر وہ احساس فکر میں ڈھلتا ہے، اور پھر اس فکر کو ایک اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، تو زبان ہمارے کام آتی ہے. میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گی، میں چند اپنے لیے خود حدیں مقرر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں کس حد تک بات کر سکوں گی. میرے نزدیک زبان خیال کا وطن ہوتی ہے. اگر زبان نہیں تو خیال کو نہ احساس میں اثر آتا ہے، نہ وہ فکر کی حد تک پہنچتا ہے، اور نہ اسے اظہار میں اثر ہو سکتا ہے. اگر آپ سچ پوچھئے تو میری اس گستاخی کو معاف کر دیجیے گا کہ ہم جو پاکستانوں میں کئی زبانوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا خیال، ہماری فکر گونگی رہ جاتی ہے. ہمیں مناسب اظہار نہیں ملتا. انگریزی ہم اس لیے بولتے ہیں، المورد میں سیاست پہ بات کرنے کی اجازت ہے. مجھے وہ یقین تھا کہ میں آج سے زیادہ آزاد کہیں اور نہیں ہوں گی، اور آج سے زیادہ محفوظ بھی کہیں نہیں ہوں گی. بات ساری یہ ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی کی میزان سیاست کی ترازو میں رکھ دی، اور اس بات پہ معافی نہیں مانگوں گی کہ سیاست کی خاطر ہم نے ہر چیز کے دام لگائے، ہر چیز کو بیچا. ضمیر کو تو پتہ نہیں بیچا یا نہیں بیچا، اس کو ہم نے جانا بھی یا کبھی نہیں جانا، وہ تو ایک الگ بات رہے گی. خیال بیچا، فکر بیچی، احساس بیچا. پھر دنگ ہیں کہ ہم اپنی زبان کیوں نہیں بولتے. جو زبان کی اساس ہے، جو زبان کی بنیاد ہے، اس سے ہم فارغ ہوئے. پھر دیکھیے، ہمیں سیاست نے یہ سکھایا کہ جتنا تم تقسیم ہوگے اتنی تمہاری اہمیت بڑھ جائے گی. میرے جیسے قبل از مسیح کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انتہائی کم عقلی کی بات ہے. تقسیم ہونے سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا.
اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ جمع ہونے سے بھی اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ضرب ہونے سے ہوتا ہے. ضرب میں ایک اور بہت لطف کا فائدہ ہے کہ آپ اختلاف کو بھی برداشت کرتے ہیں. جمع میں آپ اختلاف کو برداشت نہیں کرتے، تفریق کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی چیز ضرب کرنا سکھاتی ہو تو ہم اس سے کیوں خائف ہیں؟ دیکھیے، ہم نے اپنے ٹکڑے بنائے. پہلے تو ہم نے سوچا سیاسی وفاداریاں میرے نام نمود اور میری قداوری کے لیے کافی ہیں. سیاست نے ہمیں سکھایا کہ سیاست میں وفاداری کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے، مگر سیاست میں وفاداری کوئی چیز نہیں ہوتی، کساد بازاری ایک چیز ہوتی ہے. جب جس کے دام لگنے ہوں اسی طرف ہو جاؤ. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے جذبات کو ٹھیس لگائے بغیر میں نے سیاست پہ بات کرنے کی اجازت مانگ لی تھی. ایم کیو ایم پاسنگ کا پتھر ہے. جدھر کو ذرا سا جھکاؤ چاہیے ہوتا ہے وہ ادھر ہی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی بھی اہمیت ہو جاتی ہے اور کنارے پہ کھڑے ہونے والوں کی زندگی بھی بچ جاتی ہے ڈوبنے سے. جب ہم اس تفریق سے بھی آگے گزرے تو ہم نے کہا نہیں، اب ڈھونڈو کہ ہماری نسل کیا تھی. پروردگار نے تو ہمیں نوع انسانی کے طور پہ پیدا کیا اور بنی آدم کے نام سے یاد کیا، اور تمنا یہ کی کہ ہم انسان ہو جائیں. تمنا ہے میرے رب کی، کم از کم ہم نے تو ابھی تک اس کی تمنا کو کوئی پورے کرنے کی کوشش کی نہیں ہے. میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ بنی آدم میرا مادی ظاہری وجود ہے، یہ بھی حرمت کے لائق ہے، یہ بھی عزت کے لائق ہے، اس کی بھی توقیر ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. میرا دوسرا وجود انسان جو ہے وہ اخلاقی وجود ہے. تو صرف مادی وجود سے، ظاہری وجود سے بات نہیں بنے گی. اشرف المخلوقات کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو. تو اس شرف تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ایک اخلاقی حیثیت ہو. اور میں نے جو آپ سے یہ عرض کیا کہ اس وجود کی بڑی حرمت ہے، وہ اس لیے کہ اس مٹی کے کوزے میں نور کا چراغ جلتا ہے. تو وہ کوزہ تو کم نہیں ہوگا جس میں نور محفوظ ہو گیا ہو. اور میرے نزدیک زندگی کی اخلاقی صورتحال وہ نور ہے. اور وہ نور صرف ایک ہی چیز ہمیں سکھاتا ہے. ایک میزان ہے ہمارے اندر وہ اخلاق کی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اب یہ اخلاق کیا چیز ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں 5-6 باتیں لکھ لی جائیں تو ہم بہت اخلاقی ہو جائیں گے. ہمیشہ سچ بولو، مگر جب اپنی ذات درمیان میں آئے تو کبھی مت بولنا. ہمیشہ پورا تولو جب اپنے لیے تولنا ہو، جب کسی دوسرے کو تول کے دینا ہو تو کم تولو. یہ ہم نے بہت اخلاقی فارمولے اپنے لیے، اپنی آسانی کے لیے لکھ کے رکھ لیے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب تلک میری ذات درمیان میں کھڑی رہے گی تو میں نہ جمع ہو سکوں گی، نہ تفریق، نہ تقسیم، نہ ضرب. زندہ رہنے کا مزہ تو یہ ہے نا کہ آپ اس ذات سے اوپر اٹھ کے جئیں جس کو میں انسان ہونا کہتی. قرآن انسان ہونا کہتا ہے، اخلاقی ہونا کہتا ہے. نسل ہم لے کر آئے. ہم سے جو آخری بات میرے آقا نے کی تھی تو کہا تھا کہ تمہارے بیچ اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہے. نہ رنگ و نسل ہے، نہ نسب ہے، نہ زبان ہے. پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا فرق، تفریق پنپ رہی ہے وہ نسلی ہے. ہم کون ہیں، ہمارا علاقہ کہاں سے. جب ہم علاقے سے منسوب ہوئے تو ہم نے سوچا اچھا اب ایک چیز ہمیں اور چاہیے، ہماری زبان کیا ہے. یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ اردو سے اس لیے خفا ہیں لوگ
کہ اردو تو ہماری زبان ہی نہیں ہے. مجھے ایک تو اردو پہ رشک آتا ہے. بے حساب ملنسار زبان ہے, بے حساب محبت کرنے والی زبان ہے. جس زبان سے ملتی ہے اس کو گلے لگا لیتی ہے, اس کو اجنبی نہیں کہتی. زبان جب احساس اور فکر میں ڈھلتی ہے تو تجربے میں ڈھل جاتی ہے. پھر جو چیز آپ کے تجربے میں آئے گی وہ آپ کی زبان کا حصہ ہوتی چلی جائے گی. لطف کی بات یہ ہے, یہ جس میں بول رہی ہوں, اردو میں اس کا ایک اتنا جناتی ترجمہ کیا گیا ہے, اور ہم جب کبھی بھی کسی چیز کا ترجمہ کرتے ہیں ایسا جناتی ترجمہ کرتے ہیں کہ جو اس زبان کے قریب بھی آنا چاہے وہ بھی پھٹک کے بہت دور بیٹھے. فرماتے ہیں معلن الصوت, حضور کس کی سمجھ میں آئے گا. میری ایک اور بہت میں نے زندگی سے ایک سبق سیکھا ہے کہ زندگی کو قبول کر لینا چاہیے. زندگی کو سارا دن رد نہیں کرنا چاہیے. زندگی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے, اور صرف ایک دنیا ہے جو اس کے برابر کی نعمت ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے لیے معنی پیدا کرتے ہیں. معلن الصوت کہہ کے ہم بہت خوش ہو گئے. میں یہاں بات بہت برملا کہہ سکتی ہوں کہ وہ جو میرے محبوب جنرل ضیاء الحق صاحب تھے, وہ مذہب کا قانون بھی سعودی عرب سے لے کر آئے. میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک اعتراف کر رہی ہوں, زندگی بھر کرتی رہی ہوں, آپ کے سامنے بھی کر کے جاؤں گی. میں بے حد معمولی گیا گزرا مسلمان ہوں, مگر مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ ناز بہت ہے. میں اس ناز کے قابل نہ سہی, مگر جس چیز پر ناز کرتی ہوں وہ ناز کرنے کے قابل ہے. مگر میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مجھے اس سے بڑا ناز اس پر ہے کہ میں جنوبی ایشیا کا مسلمان ہوں, میں عرب نہیں ہوں. میری اندر جو تہذیب اتری ہے وہ بہت مختلف ہے, اور تہذیبوں کے مختلف ہونے سے یقین پر اور ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ گوشت کھائیں تو بھی مسلمان ہیں, اور نہ بھی کھائیں تو بھی مسلمان ہیں. مگر آپ دیکھیے, جس دن سے ملا نے بری نظر ڈالی ہے مرغی پر, اس کی آبرو بھی گئی. سوچئے, کوئی بھی چیز جو میری حرص اور ہوس اور نفس کا نشانہ بن جائے گی اس کی آبرو نہیں رہتی. زبانوں کے ساتھ بہت مزے کی بات یہ ہے کہ اردو ہے جو صرف علاقائی زبانوں کے آڑے آتی ہے, انگریزی کبھی نہیں آئی. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم انگریزی نہیں بولیں گے کیونکہ پنجابی ہماری زبان ہے, یا بلوچی ہماری زبان ہے, یا براوی ہماری زبان ہے, یا پشتو ہماری زبان ہے, یا سندھی ہماری زبان. نہیں, ہم اردو نہیں بولیں گے کیونکہ ہماری زبان تو اردو نہیں. کیسے معصوم لوگ ہیں کہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہماری زبان کیا ہے. وہ قوم جو 73 برس تک تتلا رہی ہے, سیاست کے وعدے ہیں تو تتلا رہی ہے, اقتصاد اور معاش کی بات ہے تو ہم کہیں پیچھے ہیں. اور مجھے معاف کر دیجیے گا, جب دام لگانے کی بات آئی تو میرے لیے یہ بات حد سے زیادہ مضطرب کر دینے والی اور کربناک ہے کہ ہم نے دین کے بھی دام لگا دیا. سیاست کے بازار میں جو ہماری قیمت زیادہ لگاتا ہے, چونکہ ویسے بھی ہمارا جسمانی وزن بہت زیادہ ہے ہمارے اخلاقی وزن سے, تو ہم اسی طرف جا بیٹھتے ہیں. اردو گھبرا گئی. مجھے لگتا ہے اردو گھبرا گئی اپنی پامالی سے. آپ کسی شخص کو بغیر کسی تخصیص اور تفریق کے سڑک پہ بولتا سنیے, ایک جملے میں اگر کل 10 لفظ ہیں تو اس میں سے 7 انگریزی کے ہوں گے. ہوں, ہاں, گیا, تھا, تھی,
بس اردو اس کام آ جاتی ہے. اور بہت سے لوگ جو انگریزی بولتے ہیں وہ مسلسل یہ ترجمہ کر کے ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ مت سمجھنا کہ مجھے انگریزی نہیں آتے. یو نو، تمہاری سمجھ میں بات آئی؟ وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کہہ رہی ہوں، مسلسل ترجمہ کرتے رہتے ہیں. میرے خیال میں ایک بات یہ آئی ہے کہ ترجمہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جو اصلی بات کو نہیں سمجھتا. اس کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی، پھر ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. خوش نصیب ہے نا وہ لوگ جو یہاں آتے ہیں، عربی زبان سے واقف ہیں اور عربی زبان کی لطافت اور نزاکت سے واقف ہیں. ان کی سمجھ میں قرآن جس طرح آتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا. وہ زبان بول کے مجھ سے اپنے معنی نہیں کہتی، مجھے اس کے معنی کسی دوسری زبان میں ڈھونڈنے پڑتے ہیں. کسی کا ایک اچھا شعر ہے، یہاں سب میرے ہیں پر میرا کوئی نہیں. میں بھی اس شہر میں رہتا ہوں اردو کی طرح. اردو بھی ایسی ہے، اردو سب کی ہے، اردو کا کوئی نہیں. ان سب باتوں سے ہٹ کے تھوڑی سی دیر کو میں اپنے گریبان میں جھانکوں کہ یہ جو یقین ہے یا اعتبار ہے یا اعتماد ہے اپنے ہونے پر، اور اگر اپنے ہونے پر ہے تو اپنے اظہار پر بھی ہونا چاہیے. مجھے پنجابی بولتے کبھی یہ ڈر نہیں لگتا کہ اردو تھانے دار ہے. اردو بولتے کبھی یہ خوف نہیں آتا کہ میں پنجابی کا حق مار رہی ہوں. انگریزی بولوں تو ویسے ہی میرا قد بہت اونچا ہو جاتا ہے، اچانک میں پڑھی لکھی ہو جاتی ہوں. آپ سوچئے ہم نے علم کی بنیاد کہاں رکھی ہے؟ آوازوں پر. کیونکہ جو لفظ بول رہے ہیں ان کے معنی نہیں سمجھ رہے. آپ کے وزیر اعظم نے کل ایک نیا خیال قوم کے ذہن تک پہنچایا ہے کہ 5 سال کی مدت تو بہت کم ہوتی ہے. حضور، اگر آپ کے کام ایسے ہوں جو کسی نے کبھی نہ کیے ہوں، جیسے کہ ابھی تک آپ کر رہے ہیں، تو فیصلہ بہت آسان ہوتا ہے کہ 5 سال دہرا دیے جائیں یا 5 سال نہ دہرائے جائیں. اگر میرے جیسوں کی حیثیت اور بذات پر نظر کیجئے گا تو ہر 2 ہفتے کے بعد جو پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو شاید حکومت کی مدت بھی 2 ہفتے کر دینی چاہیے. انتخاب کا ایک وقت ہمیں بھی میسر ہو. اس زبان کے استعمال کی بات، آپ نے لفظ کہہ دیے، لفظوں کو حکم میں ڈھال دیا. حکم میں اور آپ اس سے باہر نہیں ہیں، مگر کیا واقعی مجھے اور آپ کو زندہ رہنے کا وہ حق دیا جا رہا ہے جو ہونا چاہیے؟ اور جب آپ ایسی باتیں کیجئے تو میرے محبوب جنرل ضیاء الحق نے معاملہ بالکل ہی آسان کر دیا تھا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ضیاء الحق کی کوئی بات بری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف ہیں، اور اگر آپ پاکستان کے خلاف ہیں تو آپ اسلام کے خلاف ہیں. جس طرح دائرہ اسلام سے لوگ خارج ہوتے رہتے ہیں، میں نے ابھی تک داخل ہوتے نہیں دیکھے. خبروں میں ہمیشہ یہی پتہ. اسی صورت سے دائرہ اردو سے بھی لوگ خارج ہوتے رہتے ہیں. بہت کم پتہ چلتا ہے کہ کوئی لوگ. مجھے اتنا لطف آتا ہے کہ اب اردو ایک ورزش کا نام ہو گیا ہے، اور کبھی کبھی لوگ میرے سامنے شاید گھبرا کے کہتے ہیں، کندھے اچکا کے کہتے ہیں کہ یو نو آئی لو اردو بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. پوری ذہنیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. چاہتے اس کو ہیں جس کو جانتے نہیں. یہ قومی مزاج آپ کا آپ کے سامنے کھل کے آتا ہے، کیونکہ چاہنے کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ خود کو بھول جائیے اور جسے چاہتے ہیں اسے یاد کر لیجیے. ہمارے یہاں محبت کے بھی معنی یہ ہیں کہ جو میں کہوں وہ بجا،
اور جو آپ کہیں سب غلط. اور مجھے چونکہ یہ جو بھی کچھ وقت کی قید ہے, میرے لیے کوئی قید نہیں. دیکھیے انہوں نے سوچ لیا ہے کہ عورت کو بولنے کا موقع دو تو مشکل سے رکیں گی, اس لیے پہلے ہی یہ کہہ دیں کہ آپ کے لیے کوئی قید نہیں. زبان کے لیے سیاست نے شوشے چھوڑے, علاقائی سیاست نے شوشہ چھوڑا, نسل سیاست نے شوشہ چھوڑا جو آپ کے ماحول کی زبان ہے. ایک میں اور ایک میری دوست زبیدہ مصطفیٰ, آپ ان کو شاید پڑھتے ہوں گے. زبیدہ مصطفیٰ بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں, بہت لکھتی ہیں. میں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ اس لیے شامل کر لیا کہ آپ مجھے بھی پڑھا لکھا جاننے لگے. ہم دونوں ایک بات کے لیے زندگی بھر سے لڑ رہے ہیں اور جب تک زندہ ہیں لڑتے رہیں گے کہ بچے کی ابتدائی تعلیم اس کے ماحول کی زبان میں ہونا چاہیے. جو بھی اس کے ماحول کی زبان ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے تصورات کھل کے واضح ہو جائیں گے. اگر اسے ایک دفعہ یہ پتہ چل جائے گا کہ بلی کیا ہوتی ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ جو لفظ چپکا دیجئے گا, گربا لکھ دیجئے گا, کیٹ لکھ دیجئے گا, اس کی سمجھ میں آئے گا. کہ ہم نے کمال ہے, آپ دیکھیے کہ پاکستان کا ہر بچہ جانے بوجھے بغیر 3 زبانیں جانتا ہے. ایک وہ صرف پڑھ سکتا ہے, اور 2 وہ بول بھی سکتا ہے, پڑھ بھی سکتا ہے, اور بہت سے لکھ بھی سکتے ہیں. انگریزی, اردو, عربی, اور چوتھی زبان اس کی اپنے ماحول کی زبان جسے میں کہتی ہوں, میں علاقائی بھی نہیں کہتی, جہاں وہ ہے, جہاں وہ پل بڑھ رہا ہے. میری گزارش ہے کہ ایک ایسا خطہ ہو دنیا کا جہاں کے لوگ اتنی زبانیں بول سکتے ہوں. اور میں اس بات پر بھی آؤں گی کہ ہم اتنی زبانیں کیوں بول سکتے ہیں. ہم یہ کہہ کے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ زبانیں یار من ترکی و من ترکی نمیدانم, تو وہ کہتے ہیں التغرل کو اردو میں دکھا دو. میرا جی اس ڈرامے کے لیے بھی کچھ کہنے کو جی چاہتا, جو کہ نصاب میں شامل ہے پوری قوم کے, صرف اسکولوں کے نصاب میں نہیں, پوری قوم کے نصاب میں شامل. زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم, تو وہ جو ترکی بولتے آئے تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, بھول جاؤ ترکی کو, ہم وہ زبان بولیں گے جو سب سمجھ سکیں. ہندوستان میں 133 علاقائی زبانیں ہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے 72 ہیں, جس میں بولیاں ہیں, لہجے ہیں. زبانیں نہیں ہیں اپنی جگہ, لیکن اگر آپ سب کو گن لیں بولیاں, لہجے, تو 72. 700 زبانیں بولی جاتی ہیں ہندوستان. جی یقیناً ہوگا. جن کو وہ اپنے فہرست میں شامل کرتے ہیں وہ 133 کو کرتے ہیں. لیکن ہندی قومی زبان ہے اور کوئی جھگڑا نہیں. وہاں میرا جی چاہتا ہے کہ 2 باتیں ان کے یہاں بھی آئیں. سچی بہت جی چاہتا ہے نا, آخر کو دشمن ہے, کہ ایک تو وہ زبان پہ لڑنا شروع کر دیں اور ایک ان کے یہاں فوجی حکومت آ جائے. لگتا نہیں کہ میرے جیتے جی یہ دونوں باتیں وہاں نہیں. آپ دیکھیے کہ اس کو دراصل برداشت کہتے ہیں. قوم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کچھ جگہ ہم دوسرے کے لیے پیدا کرتے ہیں, دوسرا ہمارے لیے گنجائش پیدا کرتا ہے. ہم قائد اعظم سے آج تک خفا ہیں, اور انگریزی بولنے والے تو اتنے خفا ہیں کہ وہ لفظ میں آپ کے سامنے دہرا نہیں سکتے. کہ ڈھاکہ میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری قومی زبان اردو ہوگی. بس سارے نفاق, ساری شورش, ساری کشاکش کی بنیاد یہی ایک بیان ہے. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ریلیجن ول ناٹ بی دا بزنس آف دی اسٹیٹ, اور یہ اس سے زیادہ رسمی ہے, یہ اس سے زیادہ رسمی بات تھی. قانون ساز اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی تھی. نہیں تو چودھری محمد علی صاحب جو
بعد میں وزیر اعظم ہوئے. انہوں نے کہا اس وقت انہیں بخار تھا. اس کا مطلب ہے کہ قائد اعظم نے صحیح ذہن سے یہ بات نہیں کی تھی, کچھ ہذیان وذیان کہہ دیا ہے نا. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے محسن کو کس طرح یاد کرتے ہیں. زبان تو بہت پیچھے رہ گئی. اردو کی بات, مغلوں کی بات. افغان آتے رہے ہندوستان, حکومت کرتے رہے, خاندان آیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا. آپ خفا نہ ہوں تو 2 سال پہلے پشاور میں ایک کانفرنس ہوئی اور وہاں ایک خاتون نے بے حد اچھی بات کہی تھی, بہت لطف آیا تھا, کہ افغانستان غریب اس لیے ہے کہ وہ 300 برس سے ہمیں لوٹنے نہیں آیا. بات تو سچی, کڑوی ضرور ہے مگر بات سچی. انہوں نے زبان کے بدلنے, نئی ایک ایسی زبان اختیار کرنے جو سب کی زبان ہو سکے, اس کی ضرورت محسوس نہیں کی, کیونکہ وہ یہاں رہنے نہیں آئے تھے. میں بہت معمولی طالب علم ہوں تاریخ کی, میں یہ سمجھ میں یہ آیا کہ بابر میاں جب آئے تو وہ دل میں یہ خیال لے کے آئے تھے کہ اب رہنا یہیں ہے. بہت میں اس بات کو سیاست سے زیادہ ایک بہت ہمت کی بات کہتی ہوں, مستقبل پہ نظر رکھنے کی بات کہتی ہوں, کہ انہوں نے امکان دیکھا کہ یہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آئیں اور ہمارے پیر جم جائیں. آئے, پیر جم. آپ کو یقین نہیں آئے گا, ترکی میں شعر کہتا تھا بابر, اور اس کا ایک مصرع ہے, چغونا چے بلبلیے روٹی. یہ روٹی کہاں سے آ گئی ترکی میں؟ سمجھ لیجئے, روٹی کسی بھی زبان میں آ سکتی ہے جب بھی ضرورت پڑے. کان آشنا ہوتے ہیں لفظوں سے, معنی سمجھ میں آتے ہیں. ایک فاصلہ ہے حکومت کرنے والے کا, اور اس وقت تو بالکل ہی حاکم و محکوم ہے. خیر ہم آج تک ہماری حیثیت محکوم سے زیادہ ابھی بھی نہیں ہے, چاہے ہم جمہوریت کا کتنا نعرہ لگاتے رہے. حاکم نے یہ سوچا کہ ہم اپنی زبان چھوڑتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. مغلوں کے اس نقش قدم پہ انگریز بھی چلے تھے, اسی لیے رہ گئے ہمارے اور آپ کے درمیان. ہم اپنی زبان چھوڑتے ہیں اور ہم وہ زبان بولیں گے جو سب کی زبان ہو. ایک تو ہم نے ستم یہ کیا ہے کہ اردو کے کیا معنی ہیں, لشکر کی زبان. ایک تو ہم لشکر نہیں بھولتے. اردو ترکی زبان میں خیمہ بستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عارضی جگہ جو رہنے کے لیے بنا لی جائے اس کے لیے بھی ہے خیمہ بستی, عارضی طور پہ کوئی. اور اس وقت جب فوج کہیں جاتی تھی تو ایک پورا شہر جاتا تھا ان کے ساتھ. یقین مانیے اس میں سبزی بیچنے والے, اس میں قصائی, دھوبی, موچی, نائی, درزی, کوئی ایسا نہ تھا جو ان کے ساتھ جاتا نہ ہو. وہ لشکر کا حصہ تھے. چلیے آپ گولا بارود تو خرید لیں گے 2-4 سال کا, لہسن پیاز نہیں خرید سکتے. وہ آپ کو ہر جگہ جا کے جہاں بھی رکیں, کسی گاؤں کسی شہر میں خریدنا ہوگی. تو زبانیں یار ہے من ترکی, وہ من ترکی نمی دانم سے کام نہیں ہوگا. پھر ہری مرچ بھی مانگنی ہوگی, ہرا دھنیا بھی مانگنا ہوگا, چنے کی دال بھی خریدنی ہوگی. تو ایک ایسی زبان چاہیے. کمال یہ کیا کہ ایک ایسی زبان جس پہ جو سب کی سمجھ میں آئے. اس لیے شروع وہاں سے ہوئی. ضرورت وہ تھی, فوری ضرورت وہ تھی کہ ایک زندگی کا معمول, زندگی کا کاروبار آگے چل سکے. تو اس کا نام اردو ہوا. اور مغلوں کی چونکہ غالب زبان جو تھی وہ ترکی تھی, باقی زبانیں اتنی نہیں بولتے تھے. گو کہ کمال کا اس وقت ہندوستان رہا ہوگا. کیا عربی, کیا فارسی, کیا ترکی, کیا چینی, کیا یونانی. اور بعد میں انگریز آنا شروع ہو گئے جب مغلوں کا دل آ گیا خوبصورت کتوں اور خوبصورت تصویروں پر. یہ کتا خود بھی ذلیل ہوتا ہے, ہمیں بھی ذلیل کر گیا, چاہے تصویر میں ہی کیوں نہ آئے.
آپ دیکھیے ظرف کی داد دے دیجیے، ظرف کی داد دے دیجیے. شہنشاہ سلطنت ہے کہ نہیں سب فارسی پڑھو، سرکاری زبان فارسی رہی. اور مجھے یقین ہے جو صاحبان علم آپ میں سے ہیں وہ اس بات کو میری تسلیم کر لیں گے کہ جتنی فارسی ہندو کائست نے سیکھی اتنی فارسی کسی اور کو نہیں آئی. اگر اصلی فارسی بولنے کے بعد انہی جیسی زبان کوئی بولتے تھے تو وہ ہندو کائست بولتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ زبان سے مذہب کو جوڑ دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں. زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. مذہب کی زبانیں ہو سکتی ہیں، مختلف بات ہے، مختلف بات ہے. جب ان علاقوں میں ہدایت خداوندی آتی ہے جہاں عبرانی بولی جاتی ہے تو وہاں عربی میں نہیں ہے بات، وہاں عبرانی میں ہے. جب اس علاقے میں ہدایت خداوندی آتی ہے جہاں عربی بولی جاتی ہے تو پھر عبرانی میں نہیں ہے بات. اس کا مطلب اصل بات تو ہے کہ میں اور آپ جی کی بات کہہ سکیں، اور جی کی بات کہنے کو وہ زبان چاہیے جو میرے اور آپ کے جی کو سمجھتی ہے. آپ یقین مانیے آپ کھانے بیٹھیں اور چٹنی سامنے رکھی ہو، اور آپ کھانے بیٹھے ہیں سامنے سوس رکھی ہو، مجھے لگتا ہے میں انگریزی میں کھانا کھا رہی ہوں. چٹنی میں آپ لفظ بولیے تو اس لفظ کا مزہ آپ کی زبان پر آنے لگتا ہے. بالکل اسی صورت سے جیسے قلاقند کہیے تو لگتا ہے سارے منہ کے اندر قند گھل گئی. لفظوں کی آوازیں کیفیتوں سے منسوب ہوتی ہیں، کیفیتیں ہماری رہن سہن اور ہمارے تجربے سے منسوب ہیں. آپ دیکھیے کہ کیا ہم نے ستم کیا ہے. یقین مانیے کسی دن کوئی صحیح اٹلی ہمیں پیٹزا پہ ٹومیٹو سوس ڈال کے کھاتا دیکھے گا سر پیٹ کے کہیں نکل جائے گا. ہم نے ستم یہ کیا ہے، اور مغل دیکھ لیتے اگر آ کے تو اسی وقت مر جاتے کہ بریانی پہ بھی ٹومیٹو کیچپ کی بوتل آدھی اوندھی ہوتی ہے. کیا سمجھ میں کیا آ رہی ہے ایک بات کہ ہم کسی ذائقے سے واقف نہیں ہیں. اگر اس ذائقے سے واقف نہیں ہیں جو زبان پر ہے تو اس ذائقے سے کیسے واقف ہوں گے جو احساس میں ہے، جو فکر میں ہے، جو اظہار میں ہے. وہ بھی ایک ذائقہ ہے. آپ یقین مانیے آپ انگریزی میں گالیاں دے لیجئے لیکن پھر ایک اردو میں دینے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اب صحیح بدلہ لیا، کیونکہ اس کے معنی، اس کا پس منظر، اس کی بنیاد، اس کا تانا، اس کی ذلت میری اور آپ کی سمجھ میں پوری طرح آتی. میں سوری کہوں تو میں کبھی اتنی نادم نہیں ہوتی جتنی جب میں کہوں کہ میں معذرت خواہ ہوں. وہ ندامت میرے اندر اترتی ہے، لفظ بن کے اترتی ہے. سوال یہ تھا کہ اردو ورثہ ہے کہ ترکہ ہے. میری زبان کا امتحان مت لیجیے گا، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ترکہ تو وہ ہے جو چھوڑ دیا، اور ورثہ وہ ہے جو دے دیا. کوئی چھوڑ جائے، کوئی لوٹ لے، لیکن آپ جب کسی کو دیتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے دیتے ہیں کہ کس کو دے رہے ہیں، حقدار کو ملتا ہے. میرے خیال میں اردو زبان، اظہار، ورثہ ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہم دلی اور لکھنؤ والوں سے خفا ہیں اور انہیں اہل زبان کہتے ہیں. جو خدمت اردو کی لاہور نے کی ہے وہ ان علاقوں کے کسی شہر نے نہیں کی جہاں اردو بولی جاتی ہے. اچھا ایک اور بات بھی کہہ لوں کیونکہ آج سارے سچ بولنے کی اجازت مل گئی ہے. 1947 میں جب لوگ آئے پاکستان ہجرت کر کے، گو کہ الطاف حسین صاحب نے اس ہجرت کے معنی بدل دیے سرے سے، تو وہ اردو بولتے آئے. ان کی خطا نہیں تھی، وہ اردو جان بوجھ کر نہیں بول رہے تھے،
وہ اردو اپنی علمیت جتانے کو نہیں بول رہے تھے، وہ اردو اپنی بڑائی ظاہر کرنے کو نہیں بول رہے تھے. وہ جس علاقے سے آئے تھے وہاں اردو ہی بولی جاتی تھی، اور آج بھی اردو ہی بولی جاتی ہے. گو کہ اس میں انہوں نے سنسکرت کے الفاظ بڑھا دیے ہیں، جیسے میں اور آپ اب انتہائی بے تکلفی سے عربی بولتے ہیں، چاہے غلط بولیں. یہ ہم نے سوچا شناخت کا مسئلہ ہے. ہمیں اچھے نہیں لگے اردو بولنے والے. شکایت ہمیں ہوئی ان لوگوں سے جو اردو بولتے تھے. ہم نے اس شکایت کو منتقل کر دیا زبان کا گناہ جان کے. اس شہر میں سید بابر علی کا خاندان ہے، ان کو اور ان کے گھر والوں کو اردو بولتے سن لیجیے. فقیر اعجاز الدین صاحب کا خاندان. آپ آج پرانے شہر میں چلے جائیے اور آپ اپنی طرف سے یہ سمجھ لیں کہ یہ شخص ناخواندہ ہے، بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے. وہ آپ سے ایسی اچھی اردو میں بات چیت کرے گا. اور زبان کا لطف ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب عام آدمی بولنے لگتا ہے. یقین کر لیجئے کہ کبھی میں طالب علم بھی تھی، جوان بھی تھی. میں اپنی تحقیق کے سلسلے میں ہندوستان گئی اور لکھنؤ گئی. خوش نصیبی سمجھتی ہوں. پاکستان سے جاتی تو مجھے ویزا نہ ملتا تھا. امریکہ سے ویزا لے کر آئی تھی، اس لیے داخلہ ممکن تھا طالب علمانہ. مجھ سے میرے دوستوں نے، وہاں بہت اچھے عزیز دوست ہیں وہ لوگ، انہوں نے کہا کہ دیکھو عارفہ، یہ بالکل پاکستان کا سا حال ہے، جو دام بتائیں اسی دام پہ مت خرید لیا کرو، یہاں بھی بھاؤ تاؤ ہوتا ہے. اچھا، میں لکھنؤ یونیورسٹی اور لکھنؤ میں فرنگی محل اور لکھنؤ کے جو پروونشل آرکائیوز ہیں صوبائی، ان میں کام کرنے گئی تھی. سب سے زیادہ خوشی فرنگی محل جا کے ہوئی تھی. میں ایک دن واپس آ رہی تھی یونیورسٹی سے، تو ایک بزرگ کیلے بیچ رہے تھے. ایک پنجابی سے جتنی تہذیب لکھنؤ میں ممکن ہو سکتی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج کیا بھاؤ دیجیے گا. اتنی محبت سے بولے، بیٹیا آج تو 3 روپے کا بھاؤ ہے. میں نے اپنی طرف سے وہ سبق یاد کیا ہوا دہرایا کہ 2.5 روپے نہ دے دیجیے گا. ان کا جواب سنیے، کہنے لگے بیٹیا 2.25 والے تو ارمان لے کے چلے گئے. یہ زبان ہے، یہ زبان کا ذائقہ ہے. کیلے بیچ 2.25 والے تو ارمان لے کے چلے گئے. آج کے لاہور میں کہیے، اور اگر خدا نخواستہ یہ کہہ دیجئے کہ پچھلا والا تو 2.5 پہ دے رہا ہے، کیسے اسے کونوں لے لو. وہ ایک منٹ میں آپ کو صفر کر کے ہاتھ کے اشارے سے کہہ کے چلا جائے. میری گزارش یہ ہے کہ زبان اگر تہذیب ہے تو ورثہ ہے، اور اگر زبان صرف جمع تفریق ضرب تقسیم کا فارمولہ ہے تو ترکہ ہے، چھوڑ دینے کے لائق ہے. اور آپ دیکھیے کہ اردو کو عمل میں لانے والے تو بادشاہ تھے، مگر لوگوں تک پہنچانے والے بادشاہ نہیں تھے. بوریا نشین استاد، جنہیں آج ہم مرشد، پیر، عالم دین کہہ کے یاد کرتے ہیں، بنیادی طور پر وہ سب استاد تھے. جب سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور آتے، 11ویں صدی، تو جو یہاں کے لوگ ہیں انہیں ایک اجنبی شخص اپنے درمیان میں لگتا ہے. ایک دن کچھ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، پر ہم آپ کے پاس آتے ہچکچاتے ہیں. آپ کا برتاؤ بہت اچھا ہے، آپ جب بولتے ہیں نرمی سے بولتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، داتا صاحب کو پنجابی نہیں آتی تھی، لاہوریوں کو فارسی آتی تھی. یہ یاد رکھیے گا اس بات کو.
آتی تھی تو جا کے اتنی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں, کیوں ہچکچاہٹ ہے, کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے بہت کہا کہ ہمارا رہنا سہنا اور طریقے سے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا دھرم اور ہے. ہم مانتے ہیں, ماننے والے کو کسی اور راستے سے مانتے ہیں. اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں تو ہماری ہدایت میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی دوسرے والے کے ماننے کو, اس کے دین کو, ایمان کو, یقین کو برا مت کرو. کاش جو ہمارے علماء کرام آج کل بہت تقریریں کرتے ہیں کہ منہ سے جھاگ اڑنے لگتا, وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک بات یاد کر لیتے. ان سے کسی نے آ کے کہا کہ میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں جا کے تبلیغ کروں, لوگوں کو سمجھاؤں کہ کس طرح سے صحیح راستے پر آتے ہیں. انہوں نے کہا ضرور, بہت نیکی کا خیال ہے, بہت صالح فکر ہے, ضرور کیجئے, لیکن نہ زبان کھلے نہ تلوار. کیا بات ہے, آپ خود ایسے ہوں, آپ کا عمل ایسا ہو. داتا صاحب کے جواب پر یاد آیا, انہوں نے جو اصحاب ان کے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, جس کا میں ہوں اسی کے آپ ہیں, تو ہمارے اور آپ کے بیچ فرق کیا ہوا؟ ہم دیکھیے آدمیوں کی عزت بھی پہلے تو چلیے کچھ علم سے بھی کر لیتے تھے, اب تو ہم صرف مال و منال سے کرنے لگے. میرے بچپن میں کہا جاتا تھا کہ ہمارے پڑوسی بہت اچھے ہیں, یہ بات میں کہتے نہیں تھکتی ہوں, ان کے گھر سے کبھی اونچی آواز سنائی نہیں دیتی. ہم کہتے ہیں ہمارے پڑوسی کتنے اچھے ہیں, رات کو 2-3 بجے تک ہلا گلا ہوتا رہتا. تو یا زندگی فکر, احساس اور زبان کی تخلیق کے حساب سے گزار لیجئے, یا ہلا گلا کرتے رہیے. اور ہلا گلا کی کوئی تہذیب نہیں ہوتی, ہلا گلا کا کوئی دائرہ اخلاق نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہلا گلا ترکہ ہے, ورثہ نہیں. جو چھوڑنے کی چیز تھی ہم اس کے پیچھے دوڑتے ہیں, جو محفوظ رکھنے کی چیز تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا. جو تہذیب ذہنی ہے اس کا اظہار صرف زبان ہے. کوئی میرے دل میں گھس کے تو نہیں جانے گا نا, اس سے میں جیسے بات کروں. لوگ داتا صاحب کے مرید کیوں ہو گئے ہوں کہ جس کے تم ہو اس کا ہی میں ہوں, ہمارے تمہارے بیچ میں فرق ہی کوئی نہیں. اور اگر بہت سے اس کے بعد اسلام لے آئے ہوں تو مجھے تعجب نہیں ہوگا. ہم تو جس کسی کو سوچتے ہیں کہ اس کو مسلمان کریں گے, پہلے اسے ایسا ڈراتے ہیں جیسے ہم ٹبی تھانے کے تھانے دار ہیں. لاہور میں مشہور ہے وہ تھانہ, کیونکہ وہاں جوتے بہت اچھے لگتے ہیں. ہم کیوں اپنی زبان کو ترکہ سمجھے بیٹھے, ہم اپنا اعتبار قائم نہیں کر پائے. میں تو ایک مزدور باپ کی مزدور اولاد ہوں, مگر بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ جو وہ مجھے دے گئے وہ بڑا نایاب ہے, وہ بڑا نایاب ہے. مجھے 2 چیزیں سکھا گئے. زندگی بھی قدر کرنے کی چیز ہے اور دنیا بھی قدر کرنے کی چیز ہے. اگر مخلوق اور تخلیق کی قدر نہیں کرو گی تو خالق کی قدر نہیں کر سکتے. کیونکہ میں تو خالق تک ایسے ہی حوالوں سے پہنچتی ہوں نا, جو بالکل زمینی حوالے ہیں میری زندگی کے. زبان میرا اور آپ کا ورثہ ہے. پہلی بات میں نے کہی تھی ظرف کی. بادشاہ کا ظرف ہے کہ وہ کہتا ہے میں اپنی زبان چھوڑتا ہوں. بولنے والوں کا کیا ظرف ہے, وہ کہتے ہیں ہم سب اپنی اپنی بولیاں زبانیں چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم مل کے جئیں گے. ہم قومی زبان اس لیے کہتے ہیں کہ ان 4 صوبوں میں آج بھی اگر آپ کو بہت شدید پیاس لگی ہو اور آپ کسی دور دراز گاؤں میں کھڑے ہوں, یقین مان لیجئے پیاسے نہیں رہیں گے اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ مجھے پیاس لگی ہے. وہ اردو سمجھ جائے گا.
جس نے کبھی اردو پڑھی نہیں ہوگی، جس نے اردو کبھی لکھی نہیں ہوگی، جس نے شاید اردو کبھی بولی بھی نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ایک چیز تہذیب ہوتی ہے، اور تہذیب اپنا اظہار ڈھونڈ لیتی ہے، اور تہذیب ترکہ نہیں ہے، تہذیب ورثہ ہے۔ جس نے ہاتھ پھیلا کے وصول کر لیا وہ رئیس ہو گیا، جس نے اپنے ہاتھ الگ کر لیے دستبردار ہوا، وہ بظاہر تو بہت رئیس ہے لیکن دراصل بہت مفلوک ہے، مفلوک الحال، فلاکت کا مارا ہوا، غربت بھی نہیں۔ میرے خیال میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ اردو میرا عشق ہے، میں نے عشق بھی بہت دیکھ بھال کے کیا تھا۔ کسی معمولی چیز کو تو آپ معشوق نہیں بناتے نا، کوئی غیر معمولی چیز اس میں ہونا چاہیے۔ اردو کی جو وسیع دامنی ہے، اردو کا جو ظرف ہے، انگریزی ہے، انگریزی کے لفظ آ گئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پرات کو تو ہم اردو سمجھتے ہی نہیں، سمجھتے ہیں پنجابی کا لفظ ہے پرات، ہے نا؟ آپ کو حیران کروں، پرتگیزی زبان، پرات پرتگیزی زبان کا لفظ، کتنے خوش ہو کے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ میز ہے۔ ولندیزی زبان کا لفظ ڈچ۔ اگر آپ ہم گفتگو میں یہ بھی کہہ دیں کہ ایک پرات لا دو تو آپ بہت غیر مہذب ہیں، آپ کو کہنا چاہیے وہ بیسن اٹھا لاؤ۔ جس زبان میں برتنوں کی تمیز نہیں ہے اس زبان میں مدارج کی تمیز ہو سکتی ہے، تعلق کی ہم پرات، سینی، تشلا، غوری، پیالہ، رکابی، قاب، یہ سب لفظ جو مجھ سے کم عمر کے نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے اجنبی ہوگی، ہم تو ڈش جانتے ہیں۔ یہاں ایک قاسم جعفری صاحب نے اواری میں جب وہ جنرل مینیجر تھے تو لکھنوی کھولا، ہمیں ہماری دوست منیزہ ہاشمی وہاں کھانا کھلانے لے گئی، تو جب وہ آئے ہمارے پاس، میں انہیں میزبان کہتی ہوں، لکھنوی میں ان کو ویٹر آپ نہیں کہہ سکتے، وہ آئے تو کہنے لگے آپ کا آرڈر۔ میں نے کہا کہ لکھنوی میں بھی آرڈر ہوگا؟ تو وہ حیران ہو گئے بیچارے، کچھ پریشان ہوئے۔ خیر اس صبح کو جو انہوں نے اپنے جنرل مینیجر کو جا کے رپورٹ دی، وہ کہا جی کل ایک خاتون آئی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ آپ ویٹر نہیں ہیں، آپ میزبان ہیں، یہ مینیو نہیں ہے، یہ آرڈر نہیں ہو سکتا۔ قاسم جعفری صاحب نے سنتے ہی کہا کہ وہ عارفہ سیدہ ہوں گی۔ دیکھیے میزبان لفظ موجود ہے، آپ پوچھیے آپ کی فرمائش کیا ہے، مینیو مت کہیے کہ یہ دسترخوان، ہمارے دسترخوان پر یہ موجود ہے۔ لفظ ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں اردو میں لفظ ہی۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اردو میں اینگر کا کوئی لفظ نہیں ہے، میں کہتی ہوں جتنا اچھا آپ اردو میں بھڑک سکتے ہیں انگریزی میں آپ اتنے اینگری ہو ہی نہیں سکتے۔ اس میں میری زمین کی مٹی کی خوشبو، میرے پانی کا رس، میرے دانوں کا اثر ہے۔ مجھے کتنا ہی اچھا لگے پیزا اور اطالوی کھانا، لیکن بقول میرے بھائی کے کہ اچھا آپ کھانا لاؤ، اب کھانا وہی دال روٹی سالن چاول جو بھی آپ کے گھر۔ ورثہ ہے زبان، ورثہ اس لیے ہے کہ تہذیب میں گندھی ہے، اخلاق نے اس کو آبرو دی ہے، میرے یقین نے اس کو بااعتماد بنایا ہے، اور وہ مجھے آج تک اردو نے کبھی لڑکھڑانے نہیں دیا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک اور اعتراف کرنا چاہتی ہوں، میں نے سنا ہے بڑی دانشور سمجھی جاتی ہوں، میں ایک اردو میڈیم اسکول کی پیداوار۔ یہ اسکول بہت خوشی ہوگی آپ کو بتا کے، نہ غرور نہ فخر،
کہ امریکہ میں ایک وقت میں جب امریکہ رئیس تھا، اب تو غریب ہو گیا امریکہ بھی الحمدللہ، ایک بہت زبردست وظیفہ تھا جو وہ ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے والوں کے لیے دیتے تھے، ایسٹ ویسٹ سینٹر اسکالرشپ کہلاتا تھا۔ سیاست اس میں یہ تھی کہ جو ایشیائی بعید بلکہ کہنا چاہیے، مشرق بعید کی جو ریاستیں ہیں، جاپان ہے، فلپین ہے، خاص طور پر جزائر، ان کے قریب بھی جا کے ایک علم کی درسگاہ بہت نمائندہ بنانے۔ دیکھیے لوگ کس طرح جیتتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں اپنے پاس علم کے بہانے، ہم بلاتے ہیں مناظرہ کر لو۔ مناظرے میں بس ایک خرابی ہے کہ سب زبانی جمع خرچ ہوتا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی مناظرہ نہیں کرتا، گفتگو کرتا ہے، اس کا بیانیہ ہوتا ہے، سننے والے کا بیانیہ ہو، کہنے والے کا بیانیہ، اس میں آواز اونچی کرنے کی کبھی ضرورت نہیں ہوئی۔ آواز اس کی اونچی ہوتی ہے جس کی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہوتا۔ مجھے دلیل نظر آ گئی ہے، میں بات کو ختم کرتی ہوں۔ اردو ورثہ ہے، جو میں نے اردو سیاست کا شکار نہیں ہے، سیاست کا شکار ہوتی، سیاست اس کی بنیاد ہوتی تو وہ ترکہ ہو سکتی تھی، کبھی اچھی کبھی بری، جب جی چاہا لے لیا، جب جی چاہا چھوڑ دی۔ ورثہ اس لیے ہے، اور مجھے اتنا لطف آتا ہے، مجھے یقین ہے المورد والے میری اس بات کہ جیسی خوبصورت تحریریں دین پر اردو میں لکھی گئی ہیں، اور خاص طور پر ابتدائی تحریریں جو بہت آسان روزمرہ کی بولی میں لکھی گئی ہیں، جس میں فلسفیانہ موضوع نہیں ہے ایک طرح سے کہ لگتا ہے کہ عام بات ہے، اتنی گہری بات کو پانی میں گھول کے عام آدمی کے لیے آسان کر دیا۔ کسی نے جناب خواجہ معین الدین سے پوچھا تھا کہ یہ جو آپ کے لوگ کہتے ہیں یکتائی کیا چیز ہے، یکتا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اتنے مزے میں کہا کہ اس میں کیا مشکل ہے، تم اپنی جگہ یکتا ہو، میں اپنی جگہ یکتا ہوں، لیکن نہ تم اپنے مالک ہو نہ میں اپنا مالک ہوں، تو جو ہم دونوں کا مالک ہے وہی یکتا ہے۔ اس کی سمجھ میں آ گئی بات۔ اس کی سطح پر ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم صاحب علم اسے کہتے ہیں جو اپنا علم دوسروں پر مسلط کرتا ہے۔ صاحب علم وہ ہے جو کسی طرح اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکے۔ میں یہ بات آپ تک اردو میں پہنچا سکی، اردو میرا ورثہ ہے، آپ اس کو ترکہ مت ہونے دیجیے گا، یہ میری درخواست ہے۔ آپ کے صبر، آپ کی عنایت، آپ کے اعزاز، آپ کی توجہ، بے حد شکریہ، میں بے حد ممنون، بہت شکریہ۔ جہاں تک زبان جو ہے اس کو مذہب کا حصہ قرار دینے کی بات ہے، تو اس میں آپ کا جو مخاطب ہے جس سے آپ تخاطب فرما رہی ہیں وہ ہماری تہذیب کے مسلمان ہیں یا گنگا جمنی تہذیب کے جو ہندو لوگ ہیں، ان کی طرف اس کا پلڑا جائے گا، یا مشرق کی لوگوں کی طرف؟ کیوں کہ جو گاندھی صاحب تھے انہوں نے تو واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ ہندی ہے، یہ اتھوا ہندوستانی ہو جائے گی، اور مسلمان جو یہ اردو بولتے ہیں تو یہ قرآن کے حروف میں لکھی جاتی ہے، تو یہ جو ہندی ہے یہ ناگری میں لکھی جاتی ہے، وہ نستعلیق میں لکھی جاتی ہے، تو ہم اس کو یعنی محدود کرتے ہیں ان سے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگوں کا اس سلسلے میں شاید اتنا جرم نہیں ہے جتنا آج کشمیر میں یا میانمار میں یا میزورام میں یا آسام میں یا وہاں کے انسانوں کو سختی سے دبا کے رکھنے کا۔ میں پہلے تو آپ کی ایک غلط فہمی یہ دور کرنا چاہتی ہوں کہ میں نہ تخاطب کرتی ہوں نہ میں فرماتی ہوں، میں بالکل معمولی بات کرنے والا عام سا آدمی ہوں، میں صرف آپ نے مجھے بھیجا۔ دوسری بات آپ نے جو کہا کہ مذہب کی زبان کو گاندھی جی نے جو استعمال کیا ہے
اپنی رائے جو دی ہے اور رسم الخط کی بنیاد پر دی ہے. تو آپ دیکھیے تو صحیح کہ سیاست کیسے کیسے رنگ کھیلتی ہے. میں اور آپ آج سوشل میڈیا پہ اردو رومن میں لکھتے ہیں، تو اب کیا انگریزی ہو جائے گی اردو؟ نہیں ہوئی نا ابھی تک. یہ سیاست کا کھیل ہے. اور آپ مجھے مسلسل شرمندہ کیے جائیں گے. بہت شکریہ. گاندھی جی پہلے ہندوستان کے پہلے سیاستدان ہیں جنہوں نے دیواریں کھڑی کی تھیں، جو سیاست میں تمام وہ تصور لے کر آئے جو تاریخی طور پر ہندو تاریخ اور ہندو مذہب سے وابستہ تھے. آپ دیکھیے وہ تقریر جواہر لال نہرو نے نہیں کی، ان کے والد نے نہیں کی، جو لالا لاجپت رائے نے نہیں کی. وہ حوالے سوائے گاندھی کے کوئی اور نہیں لایا. بہت مزے کی بات یہ ہے کہ عام طور پر گاندھی سمجھے جاتے ہیں کہ وہ زندگی میں شدت کے حد سے سوا جو قتل و غارت کے سب کے خلاف تھے. کس قدر لطف کی بات ہے کہ اپنی زبان سے وہ اس کو بنیاد رکھ رہے ہیں اس کی، مگر کہتے ایسے ہیں کہ لوگ اس کو الگ سے. یہ تو ایک انتہائی متعصب رائے ہے میرے خیال میں. میرے نزدیک کسی پڑھے لکھے آدمی نے ہندوستان کے صاحب علم نے یہ بات نہیں کہی. اور رسم الخط پر تو ہم آج بھی لڑ رہے ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. یہاں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ اردو کو انگریزی میں لکھنا شروع کر دیجئے کیونکہ ہمیں اردو رسم الخط نہیں آتا. مسلسل کہا جا رہا ہے. اردو کی جو تعلیم ہے وہ دیکھ لیجئے. میری گزارش یہ ہے کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہے. گاندھی نے اگر ایک چھوٹی بات کہی تو وہ میرے لیے بڑی نہیں ہو جاتی. وہ ایک انتہائی متعصبانہ اپنی جو ان کی سرداری ہے اس کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے لوگوں میں مزید مقبول ہونے کے لیے. اور گاندھی کا مخاطب، گاندھی اگر آپ سچ پوچھیے تو مجھے معاف کر دیجیے گا میں ایک لفظ استعمال کر رہی ہوں، ہندوؤں کے ملا تھے. اتنی جہالت کی بات ہے جتنی ہمارے یہاں کرتے ہیں. اور مخاطب کم پڑھا لکھا، کم آمدنی کا، گھبرایا ہوا انسان، تو اس کو یہ وعدے زندگی بہت اچھے خواب دکھانے لگتی ہے. میرے خیال میں تو رومن بھی انگریزی تسلط کی ایک درمیانی صورت ہے کہ نہ نستعلیق یا نسخ ہوگا نہ دیوناگری ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ رومن اس لیے ہوگا کہ ان کے بچے جو ہیں یا ان کی جو تہذیب ہے وہ کٹ کے جتنا ان کا ورثہ ہے ماضی کا وہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکے گا کیونکہ بعد کی نسل رومن جاننے والی ہوگی. نتیجتاً آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کون آپ کو رومن میں لکھنے کے لیے کوئی باہر کی صہیونی طاقت نہیں کہہ رہی. ہاں، رومن میں لکھنے کے لیے کوئی مسیحی صہیونی سازش نہیں آ رہی آپ کے خیال؟ کوئی ہندو ذہن نے آپ کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر لیا. ہم یہی کہتے ہیں نا. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اتار کے کہیں کسی اور کی طرف رکھ دیں. اور سرحد پار جانا بہت آسان ہے، 30 میل دور ہے، یہاں سے پتھر پھینکیں تو پہنچ جاتا ہے. اس لیے اچھا، دوسری بات آپ نے گنگا جمنی تہذیب کے لیے کہی. مجھے نہیں معلوم آپ گنگا جمنی تہذیب کا کیا تصور ذہن میں رکھتے ہیں. گنگا جمنی تہذیب کا تصور جو ہے اس میں ہندوستان پاکستان بالکل شمع برابر اس کی حیثیت ہے. وہ یہ ہے کہ یہ خطہ آج سے 100 سال پہلے جو ہے وہ اس طرح جغرافیائی صورت تو یہی تھی، لیکن تہذیبی سطح پر جو کشاکش ہے اس کی نوعیت اس طرح کی نہیں تھی. ہمارے ہاں کبیر، ہمارے جو بڑے جو ہیں میرا بائی جو ہیں، ان کے بھجن جو ہیں وہ برابر عزت کی نظر سے دیکھا جاتے تھے. درگاہوں پر اس وقت بھی لنگر چلتا تھا، مزارات پر اس طرح بھی اس وقت بھی تغونگر آتے تھے. ہندو مسلمانوں کا احترام کرتے تھے، مسلمان ہندوؤں کا. یہ ہندو پانی مسلم پانی چند ایسے لوگوں کی مطلب یہ گفتگو تھی جو شاید کسی احساس کمتری کا شکار. آپ کے ہاں بھی اب مسلمان پانی عیسائی پانی ہو گیا ہے. ہاں، شیعہ پانی سنی پانی ایک کٹورے سے نہیں لوگ پی سکتے. یہ اس کو گنگا جمنی تہذیب تو کہا گیا تھا
اس تہذیب کے لیے کہ جب لوگوں کے پسند ناپسند لباس طریقے جو موسموں سے اور فصلوں سے تعبیر ہوتے ہیں. اگر ہمارے ہاں گندم نہ ہوتی اور ہم اس علاقے میں رہ رہے ہوتے جہاں چاول ہوتا, تو جس طرح ہم روٹی کھاتے ہیں اس طرح ہم چاول کھاتے ہوتے. تو یہ تو کچھ چیزیں آپ کے لیے, کچھ سامان. وہ علاقہ دوسرے گنگا جمنی تہذیب اس کو کہا گیا تھا کہ جب لوگوں نے, تہذیب ہوتی اس وقت ہے جب آپ اپنے اختلاف بھول جاتے ہیں. جب تک آپ اختلاف یاد رکھتے ہیں تہذیب نہیں ہوتی. آپ اور یہ علاقہ جناب مسیح سے 7,000 سال قبل پہلے مہذب تھا. وادی سندھ کی تہذیب, نیو یارک کو تو 20ویں صدی میں گریڈ سٹی بنانا یاد آیا. موہن جودارو 4,000 قبل مسیح گریڈ سٹی پورا موجود ہے, اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ان کے گھروں میں فلش بھی تھے اور شاور سے بھی نہاتے تھے. ہم نے سوچا ہم نے ترقی کر لی انگریز بہادر سے سیکھ کے, نہیں سیکھا. سوال یہ ہے کہ ہم سیاست میں, اب میں ایک نام لینے جا رہی ہوں جو شاید بہت سے لوگوں کو خفا کر دے, مگر تاریخ کا, اورنگزیب عالمگیر سے تفریق کا بہت شدید, بلکہ شاہ جہان نے تھوڑی سی بنیاد رکھی تھی. شاہ جہان کا پہلا قدم ہے, میں صحیح جتنا میری اور عالمگیر نے اس کو بہت ہوا دی. وہ تفریقے کی بنیاد پر جیے. آپ, ہم انہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اورنگزیب یہ میرے جیسے ہیں جو خالی اورنگزیب انہیں کہہ لیتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے سوچا باپ مرتا ہی نہیں, چلو اس کو تو قید میں ڈالو. ایران میں اور افغانستان میں ایک قسم آج بھی کھاتے ہیں لوگ, خوبصورت آنکھوں کی, ہوتی بھی بہت خوبصورت ہے. شہزادہ مراد جو اورنگزیب کا سگا بھائی ہے, اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں. ہندوستان والے قسم کھا کے کہتے تھے, بازار میں سودا بیچنے والا کہتا تھا بچشمان مراد قیمت ان قدر است, کہ میں اس کی آنکھوں کی قسم کھا رہا ہوں کہ بس قیمت اتنی ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیں, کیونکہ شرع میں ذہنی معذور تو آپ کا حاکم ہو سکتا ہے, جسمانی معذور نہیں ہو سکتا. کیونکہ ذہنی معذوری, جی جسمانی معذور میں نے کہا کہ وہ نہیں ہو سکتے, ان کو شرعاً وہ شرطیں پوری نہیں کرتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر کوئی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھرواتا تھا. اندھا کرنا سب سے آسان ہے. سب سے اچھی سزا جو وہ دیتے تھے مغل, وہ حج پہ بھیج دیتے تھے. حاجی کا طواف ہی ختم نہیں ہوتا تھا. تو مت سوچئے کہ سیاست زمانہ نے کھیل کھیلنے آج سیکھے. لہجہ بدل گیا ہے, زبان بدل گئی ہے, طریقے بدل گئے ہیں, مگر جو بنیادی اس کا اصول ہے وہ وہیں قائم. جو رومن کی بات ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حد سے سوا ذہنی محکومیت ہے, میں معافی چاہتی ہوں. اردو لکھنے والا, اردو پڑھنے والا آج بھی عربی بہت آسانی سے پڑھ لیتا ہے. وہ حرفوں کا شناسہ ہے, آوازوں کا شناسہ ہے, گو کہ اس میں اس کے اصول جو ہیں, اس کی لغت جو ہے, اس کی آواز جو ہے وہ بہت مختلف ہے, مگر مانوس ہے پھر بھی. فارسی جیسا تو کوئی تحریری کہیں نہیں ہے جو جسے نستعلیق کہتے ہیں. ایک چیز فنون لطیفہ میں بھی آتی ہے نا, تحریر صرف تحریر نہیں رہتی, فن ہو جاتی ہے. نہیں لکھا کسی نے آج تک صادقین کی طرح, وہ مصوری ہے. جو حرف وہ لکھتا ہے وہ حرف اپنی جگہ ایک تصویر ہوتی ہے. تو یہ جو ہم, اور دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں, 73 برس ہو گئے ہمیں. ہم جس طرح گاندھی کو یاد کرتے ہیں اسی طرح جناح کو یاد کرتے ہیں, دونوں میں فرق نہیں کیا ابھی تک. اور گاندھی میرے لیے آج سند نہیں ہے. میری زندگی 4 صدی آگے آ گئی. وہ حوالے اس وقت کی سیاست کے تھے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو اردو کے ساتھ ہم سلوک کر رہے ہیں, ان کا ایک جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا, جی چاہتا آپ کے سامنے دہرا دوں, لکھ کے گئے ہیں.
مجھ سے کان میں نہیں کہا تھا کہ آئی وش ٹو لیو انڈیا with brown bodies and white souls. چھوڑ گئے ہمارے پاس براؤن باڈیز وائٹ سولس. جو میرے اور آپ کے سامنے انگریزی بول لے ہم کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا آدمی. مجھ سے ایک بے حد پڑھے لکھے صاحب نے نام مت پوچھیے گا, ایک دفعہ یہ کہا کہ آپ باتیں تو بہت اچھی کرتی ہیں مگر اردو میں بولتی ہیں. میں نے کہا چلیے آپ نے اگر یہ تسلیم کر لیا کہ میں باتیں اچھی کرتی ہوں تو مجھے اس کی خوشی. آپ یہ جو سیاست ہے کہ ایک اور بھی میرا خیال یہ ہے کہ سیاست کی فکر, سیاست کے نعرے, سیاست کی ضرورت وقتی ہوتی ہے. جیسے حالات ہوتے ہیں اسی طرح سیاست کروٹ لے لیتی ہے. تو ہم اس سے کیوں نہیں آگے آ جاتے؟ میڈم ہم اس سے آگے ہیں. اردو کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کچی کا قاعدہ تو ڈھنگ کا بنا نہیں سکے. ہمارے افعال, ہمارے ضمیر, ہماری اشتقاقی لفظ کی صورتیں, ہمیں اگر کوئی غیر ملک کا آدمی کہے کہ ہم نے زبان سیکھنی ہے تو اسے ہم کیا اسے کہیں گے ہمیں سنتے رہو تو تم سیکھ جاؤ گے؟ یعنی فارسی نے میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرنا چاہتی ہوں. برکلے یونیورسٹی میں ایک اردو پروگرام ہے, اردو کا شعبہ ہے باقاعدہ, وہاں بھی وہ اردو پڑھاتے ہیں اور ان کا ایک پروگرام پاکستان میں بھی ہوتا ہے. جس میں ہم ان کو بقول آپ کے قواعد یا ضمائر یا افعال وہ بھی پڑھاتے ہیں. اس کو آسان کیا جا سکتا ہے. میری گزارش یہ ہے, ہم نے بچوں کو ان جناتی آوازوں سے ڈرا کے بھگا دیا ہے. دوسری بات, انگریزی کی ناکارہ سے ناکارہ کتاب اتنی خوبصورت چھپتی ہے, اتنا اچھا کاغذ, اتنی اچھی طباعت اس کی, تصویریں بنی. اور آپ کو بھی یہ خیال ہوگا اور میں آج بھی, ہم پہلے کتاب ہاتھ میں لیتے ہیں, اس کا لمس اچھا لگتا ہے تو خرید لیتے ہیں, اور اگر لگتا ہے کاغذ اچھا نہیں, طباعت بری, اچھا پھر اس کا کوئی اچھا ایڈیشن آئے گا تو لے لیں گے. کتاب کی خاطر نہیں لیتے. ہم نے اردو کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ ردی کے کاغذ پر آپ کے نصاب کی کتابیں چھپتی ہیں. بچہ 2 دن سبق پڑھتا ہے تو ساری کتاب گول مول ہو گئی ہوتی ہے اپنے مفہوم کی طرح سے. اور اس کے صفحے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. مائیں ڈانٹتی ہیں کہ روز اتنے پیسے کہاں سے آئیں کہ تمہارے لیے روزانہ ایک نئی کتاب خریدی جائے. ہم جان بوجھ کر وہ سطح جہاں اختیار ہے اس سطح سے اردو کے ساتھ ظلم کرنا شروع کرتے ہیں. آپ بچے کو ترغیب نہیں دے رہے ہیں. انگریزی کی کیسی اچھی دیتے ہیں. میں بچی سے بوڑھی ہو گئی مگر بیٹا آنٹی کو ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹارز. ہم اپنے بچے سے کبھی نہیں کہتے کہ امیر خسرو کی ایک پہیلی سنا دو, اسماعیل میٹھی کی ایک نظم سنا دو. ہمیں معلوم ہی نہیں. وہ امیر خسرو خدا جانے کیا کہتے تھے, کیا کرتے تھے. ایک بسنت لاہور کو لعنت دے گئے تو الحمدللہ ہم نے اس لعنت سے لاہور کو پاک کر دیا. جو چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے اور جس چیز پر ہم اختیار نہ کر سکتے. بتائیے کہ بسنت کیوں بند ہوئی؟ اس کا مذہبی استعمال شروع کر دیا. توبہ کیجیے. اس کا ایک کاروبار میں نفع تھا. انہوں نے اس پر ایک وہ کیمیکل لگانا شروع کیا کہ جو جس جگہ سے چھو جائے وہاں کاری زخم ہے. ہم اس پہ قابو نہیں پا سکے. کل کو اگر ایک وقت اس ملک میں یہ آیا تھا نا کہ لوگ عید کی نماز ادا کرنے جیب میں پستول لے کے جاتے تھے. اسی شہر میں میں اپنے خدا سے دعائی دیتی ہوں کہ تیرے گھر میں جا رہے ہیں, وہ پہلے میری تلاشی لیتا.
نیت کیا ہے اس کے گھر میں جانے والی کی؟ کس نیت سے خدا کے سامنے جا رہے ہیں آپ؟ اور جا مسجد میں رہیں. نہیں، کہیں دیکھیے، ایمان سب سے پہلے جو چیز طلب کرتا ہے مجھ سے، وہ ایک تہذیب ذہنی طلب کرتا ہے. اگر میں مہذب سوچ نہیں سکتی، مہذب محسوس نہیں کر سکتی، تو دین کا اور میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. چاہے میں کتنی زور و زور عربی پڑھا کروں، سارا دن ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ، اور پھر انا للہ. اس سے نہیں ہوتا. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ میں سبحان اللہ صحیح تلفظ سے کہہ سکوں یا نہ کہہ سکوں، وہ کام تو کر سکوں جو اس قابل ہو. زبان پر زور نہیں ہے. میں معافی چاہتی ہوں. اور جو غلط بات جس کی تھی، گاندھی بیچارے ویسے پاکستان کی محبت میں مارے گئے تھے. میں انہیں اس لیے بہت احسان مندی سے یاد کرتی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے فوج کے جو آدمی اثاثے ہیں انسانی، وہ بھی واپس کرو، اور جتنا ان کا پیسہ ہے وہ بھی واپس کرو. ہندوستان نے کیسا اچھا انصاف برتا تھا کہ 17% ان کو دے دو، جو ہمارے پاس کل مال و دولت ہے اس کا 17% دے دو، مگر اس میں سے یہ 25% قرضے کے حصے دار ہیں. واہ واہ، 17% دے دو، 25% قرضہ وصول کر. گاندھی نے اس پر بے حد اختلاف کیا تھا، مرن برت رکھا تھا. گاڈسے کو غصہ آ گیا کہ تم تو پاکستان کے حق میں ہو، گولی مار دی. ہم جو جس کے حق میں ہوتا ہے تب بھی گولی مار دیتے، جو جس کے خلاف ہوتا ہے ہم تب بھی گولی مار دیتے ہیں. ہماری قدر مشترک گولی مارنا ہے. اردو سے بھی اسی طرح محبت کی، اس کو بھی کوشچن تبصرہ تھا. جی والوں نے اردو پہ کچھ احسان کیا؟ سچ بولوں، سچ ہی بولنا میں مجھ تک پہنچ گیا سوال کہ مقتدرہ والوں نے اردو پر احسان کیا ہے یا غیر احسان. میں دوسرا لفظ نہیں بولتی. مقتدرہ والوں نے ایک احسان کیا ہے جو پاکستان میں بہت عام احسان ہے، شخصیتوں پر. شخصیتوں پر بہت احسان کیا ہے. ہم شخصیت پرست لوگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم سے بڑا بت پرست کوئی نہیں. میں معافی چاہتی ہوں کہنے کو. مقتدرہ نے لفظ مقتدرہ، چلیے آئیے میں اور آپ عام باہر چل کے کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی ذرا مقتدرہ کو فون کر دو، وہ پوچھے گا وہ کہاں ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے. نام دیکھیے، یہ ہم نے اتھارٹی کا ترجمہ کیا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی الجھن ہو کہ یہ لفظ آیا کہاں سے. اچھا ایک بات بتائیے جو اور بھی مجھے لطف آتا ہے، میرے جیسے دیوانے ہیں اس وقت، کہ اگر زبان کو بھی اتھارٹی دے دی تو میرا کیا رہ گیا. ہم اس قدر ذہنی طور پر اتھارٹی، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، LDA، روب سا روب. ہم پہ روب پڑتا ہے، ان پر پیسوں کی بارش پڑتی ہے. ہم خالی روب میں بھونتے رہ جاتے ہیں. آپ سوچئے، ذہن بدلنے کی ضرورت ہے. تہذیب کے نقطۂ نظر اور رویے بدلنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ بدل دیجئے، بہت چین سے ہو جائیں گے. اچھا کیا نا انہوں نے لکھا یہ ہے مقتدرہ والوں نے کہ ہم ٹرمز، ہاں وہ ٹرمز کو تبدیل کر رہے ہیں مختلف. وہ ایسی جناتی ٹرمز آئیں گی کہ بڑا بچے تو بچے بڑے بھاگ جائیں گے. جی ہاں، میں آپ سے صحیح کہہ رہی ہوں. ایسا ہی. کیا انہوں نے لکھا تھا، بولے ہم ایک لغت بنا رہے ہیں. اچھا بہت اچھی بات یہ ہے کہ جتنے اردو کے مقتدرہ والے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ کوئی اگر مجھے جاہل سمجھتا ہے تو وہ لوگ ہیں. بالکل بیکار بات. وہ جو مقتدرہ کی بات ہے اس میں مقیاس اللغات،
رحم کر دیجئے. دوسری بات میں ایک اور کہتی ہوں, جس نے یہ بنایا اسی کو اس کا نام رکھنے کا حق ہونا چاہیے. مجھے اور آپ کا اس کا عقیقہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ مائکروفون ہے تو مائکروفون ہے. ہاں, معلن صوت بھی ہے, ایک لاؤڈ اسپیکر. اصل میں وہ دوسرے ان کی سنت پر ہم نے عمل کیا کہ اگر تولیہ شریر رگڑو اور لیٹر باکس پتر گھسیڑ ہو سکتا ہے تو پھر نہیں. دیکھیے وہاں پتر گھسیڑ لطیفے کے طور پر ہوا تھا. وہاں پتر گھسیڑ ہوا, جیسے کہ اخبار میں اشتہار آتا ہے امرتسر میں کہ لوڑی دا ایک ڈنگ ٹپاؤ ٹک ٹکاؤ جنوں چیکو میکو بھی آندھی ہوں. تو لطیفہ اچھا ہے کہ ضرورت ہے ایک شارٹ ہینڈ ایکسپرٹ کی, ایک ٹائپسٹ کی جسے شارٹ ہینڈ کی چومی چوبی آتی ہو. اور لطیفے کے لیے بہت اچھی بات ہے, مگر مقدس کرنا امپورٹنٹ ہے. نہیں, ہمیں دیکھیے بات ساری یہ ہے جو بات میں بڑی دیر سے کہنے سے رک رہی تھی کہ جو ہمیں چوری دیتا ہے ہم اسی کی بولی بولتے ہیں. ضیاء الحق صاحب نے ہمیں 11 برس بڑی گھی میں تر چوری کھلائی ہے, اور ہم میرے محبوب کی زبان بولتے ہیں. یہ انگریزی اور اردو زبان ان کی تاریخ کم و بیش ایک سی ہے. انگریزی آج بہت ترقی کر گئی, ہم کیوں نہیں اپنی زبان میں ترقی کر سکتے؟ کسی دن کسی انگریز کو آپ نے کہتے سنا کہ جب چینی انگریزی بولتا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتی. میرا ایک چینی دوست ہے, وہ کہتا پتہ لگا انگریزی بولی تھی. کوئی خفا نہیں ہے اس سے. آج دنیا میں سب سے زیادہ قیمت چینی زبان وصول کرتی ہے, ایسی ہی انگریزی بول کے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گنجائش دے دی مشرق بعید کے اپنے لہجے میں بولیں. ساؤتھ ایشیا والے ہم نہیں بولتے وٹ, نہیں سمجھ میں آتا کہ پنجابی میں وٹ پڑ رہا ہے یا انگریزی میں کیا پوچھ رہے ہیں. ویئر ڈو یو اسٹینڈ, ویٹ. ہم چونکہ ٹا اور ڈھا کے بولنے والے لوگ ہیں. جو جاپانی ہے وہ تو پورا لفظ ہی نہیں نا بولتا ہمارے تہذیب کے, آہستہ. انگریز کبھی کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کیمبرج یونیورسٹی نے کہا ہے کہ تم بولنا بند کرو انگریزی. انہوں نے باقاعدہ اپنی کیبنٹ میں تسلیم کر لیا ورلڈ انگلشز, اور ساری دنیا میں انگریزی کے سیکھنے کے ادارے کھول دیے. ہم اپنوں ہی کو نہیں کہتے, ہمارے والدین اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ کیا اردو میں بات کرتے ہو, پڑھے لکھوں کی طرح انگریزی بولا کرو. وہ کہتا ڈیڈی یو آر رائٹ. شدت آ گئی نا, تو انگریزی میں شدت کی بڑی گنجائش. اور ہماری طبیعت میں جس کی چوری ہم نے کھائی ہے 1977 سے 1979 تک, پھر 9/11 کے بعد ہم اور دوسری چوری کھانے لگے, پھر اب ہم وہ زبان بولنے لگے. اخلاق اور تہذیب, مجھے معاف کر دیجیے گا بہت سخت بات کہنے جا رہی ہوں, ہمیشہ ان لوگوں کا ورثہ ہوتا ہے جو نقصان اٹھانا جانتے ہیں. جو نقصان اٹھانا نہیں جانتے وہ یا ترک کرتے ہیں یا جو مل رہا ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. جو نقصان نہیں اٹھا سکتا, اور میں کہتی ہوں جو نقصان نہیں اٹھا سکتا, اسے یہ نہیں معلوم کہ فائدہ کس کو کہتے ہیں. وہ جانتا ہی نہیں کہ فائدہ ہوتا کیا ہے. فائدہ تو اسے معلوم ہوگا نا جس نے کبھی نقصان اٹھایا. دین کا بنیادی پیغام ہے تو یہ میرا پیارا دین, میرا معصوم دین,
مجھے تو اپنے اللہ پہ بھی بہت لاڈ آتا ہے کہ سارا دن ہم اس کے ساتھ کیا کرتے رہتے ہیں. کرتے ہمیں اور کہتے ہیں اس نے کروا دی. اس نے ہمیں ہمارا ذمہ دار بنا دیا یہ کہہ کے کہ میں نے تمہیں قوت تمیز دے دی, پاور ٹو ڈسکریمنیٹ. اس سے بڑی تو کوئی قوت ہی نہیں ہے اگر آپ یہ جان سکیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تہذیبیں بدلتی ہیں, تہذیبیں نہ بدلیں تو تہذیبیں مر جاتی ہیں, زبانیں نہ بدلیں تو زبانیں مر جاتی ہیں. مگر بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوا ہنس کی چال چلنے لگے. اپنی چال چلیے, اچھے رہیں گے, مزہ آئے گا. اور سیاست کو بھول کے سیاست کرنے, ایک تو مشکل یہ کہ سیاستدان سیاست کرتا نہیں, باقی 22 کروڑ سیاست کرتے ہیں. یہ میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں, میں سارے دن بھر کے میرے جو تجربے ہیں یا جو پڑھتی ہوں, جو دیکھتی ہوں, وہ میری سمجھ میں آتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ میرا اور آپ کا, ہم اور آپ تو بڑے پروردگار کے انعام یافتہ لوگوں میں سے ہیں, بے غل و غش زندگی گزارتے ہیں. وہ جو صبح کا کھانا جب کھا کے نکلتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ شام کو وہ گھر آ کے روٹی اس کے ہاتھ میں ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم نے اس کے لیے کیا گنجائش رکھی. یہ باتیں آپ کریں تو کہتے ہیں آپ تو لیفٹسٹ ہیں, اور مسلمانوں کا صرف ایک ہاتھ ہوتا ہے. رائٹ. جو لے بھی لیتا ہے دے بھی دیتا ہے, یہ تو ویسے ہی بیکار ہے, اس کی گرفتی اتنی اچھی نہیں ہوتی. آپ سوچئے کہ ہم نے اپنے ساتھ یہ مذاق کیوں کیا ہے. میں اس سچ بولنے کے لیے بالکل معذرت نہیں چاہوں گی کیونکہ آپ نے مجھے اجازت دے دی تھی. السلام علیکم. آپ نے اردو کو آسان کرنے کی بات کی اور لوگوں میں اس کے رواج پانے کی بات کی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تخلیق کار ہیں, جو جدید شاعر حضرات ہیں یا نثر لکھنے والے ہیں, ان کے ہاں جو ادبی اصناف ہیں ان میں ان کا جو معیار ہے اس میں بتدریج کمی آتی چلی جا رہی ہے. مطلب ابھی اگر آپ دیکھیں تو نظم اور غزل کو ملا کے غزم بنا دی گئی ہے, اور اس کی بھی کیا بنا دی گئی؟ غزم. یہ میرے لیے اطلاع ہے. یاسرا رضوی ایک نئی شاعرہ ہیں, انہوں نے غزم بنا دی ہے. کوئی نثری نظم لکھ رہا ہے تو اس کا کچھ سر پیر نہیں ہے, تو اس کا ہم کیا کریں گے؟ آپ کو خدا خوش رکھے, آپ نے خود ہی جواب دے دیا. جب لوگوں کی یہ قوت امتیاز مٹ گئی, اگر ہر کوئی یہ سمجھے کہ میں ہی اپنی جگہ حرف آخر ہوں, تو پھر یہی ہوگا غزم. بہت اچھی بات کہی. یہ میرا خیال یہ کہ اس میں کوئی تخلیق, یہ بالکل چونکانے کی بات ہے. ہمیں چونکانا اچھا لگتا ہے. آپ کے ٹیلی ویژن پر اب کوئی خبر نہیں آتی ہے, ہر چیز بریکنگ نیوز ہوتی ہے. وزیر اعظم کو آج میٹنگ کے درمیان 2 دفعہ چھینک آ گئی, بریکنگ نیوز. تو جب ہم ہر چیز کو بریک کر رہے ہیں, ضابطوں کو توڑ رہے ہیں, اور ہم نے آزادی کا مطلب کچھ مادر پدر آزادی, بالکل آزاد ہو جائیے مادر پدر آزاد. اور یہ جو ایک اچھا سا لفظ ہے کہ ماں باپ سے آزاد ہوئے, یہ ورثے سے آزادی ہونے کی بات ہے. یہ دونوں آپ کو ایک ورثہ دیتے ہیں, ورثہ آپ کی تربیت کرتا ہے. غالب تو میرا خیال ہے کہ قبر میں اچھل اچھل کے غزم مجھے تو لفظ ہضم نہیں ہو رہا. نہیں, یہ ایک صرف چونکانے کی بات ہے, ایک نیاپن, ایک ذرا سی ایک ایسی بات کہہ دیں جو کبھی کسی نے نہ سنی نہ سوچی, تو چلیے یہ بھی اچھا ہے. لیکن اگر آپ کا جدید شاعر آج بھی امجد اسلام امجد ہو سکتا ہے, زہرا نگاہ ہیں, یاسمین حمید ہیں, جون ایلیا نہیں رہے مگر کیا اچھا شعر کہہ گئے ہیں بہت سارے. ان کا ایک شعر بہت مجھے مزہ آتا ہے, اور میں اللہ میاں کو بہت بار بار مخاطب کر کے سناتی ہوں
کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب، حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں. کیا اچھا شعر، کیا اچھا شعر. دیکھیے اقبال شکوہ لکھ گئے جو بہت زوردار نظم ہے، اردو کی چند طاقتور نظموں میں سے، بلکہ شاید سب سے طاقتور نظم. اور جب ملا سے ڈر کے جواب شکوہ لکھا تو وہ پھسپھسی ہے بالکل. شکوے کے مقابلے میں اس میں دم ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ لیفٹسٹ ہیں. ہاں کیونکہ میں لیفٹسٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اردو کی تاریخ بڑی مختصر ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقسیم کے جو پہلے کا زمانہ ہے، یعنی غالب کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یعنی جنگ آزادی کے بعد ہمارے سامنے وہ تحریریں آئی ہیں جو اردو کی چوٹی کی تحریریں ہیں. تقسیم کے بعد اور پھر شاعری میں ہم غالب سے فیض تک آتے ہیں، اور تقسیم کے ارد گرد ہی ہمیں اچھا افسانہ اور ناول ملتا ہے. آج اگر ہم جس کو جدید ہم اپنا دور کہہ رہے ہیں، اس میں ہمیں کوئی شاعری میں بھی اور نثر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اردو تحریر کا معیار بہت گر گیا ہے. یہ اتنے مختصر وقت میں اردو کے ساتھ یہ کیا المیہ ہوا ہے؟ آپ سے پہلے بھی جناب محترم نے کہا کہ اب اس معیار کی تحریر نہیں لکھی جا رہی، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. جو میری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ کہ اب ہم اس معیار پہ سوچتے نہیں ہیں، اب ہم اس معیار پہ زندہ نہیں ہیں. کوئی پہلے سے قاعدہ بنا کے نہیں رکھتا کہ یہ 90 درجے کا ہی زاویہ ہوگا تو بہت اچھا ہوگا، کبھی کبھی 30 کا زاویہ ہوتا ہے اور وہ بہت اچھی بات کہہ دیتا ہے. تو مراد صرف اتنی ہے کہ زوال آتا ہے، پھر کہہ رہی ہوں، انسان کی ذہنی تہذیب کو، تہذیب فکر کو، انسان کے احساس کو. آپ نے فرمایا کہ زبان سننے سے نہیں آتی. اس وقت جتنے بڑے بڑے ماہر لسانیات ہیں دنیا کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک زبان سنی نہیں جائے گی زبان نہیں آئے گی. ہر کوئی، اور ہم اپنے جب بچہ ہمارا پیدا ہوتا ہے، جب وہ غوں غاں سے شروع کرتا ہے تو اس کو کوئی نہیں پڑھاتا، مگر وہ اپنے ارد گرد کی آوازیں، پہلے آوازیں دہراتا ہے، پھر ان آوازوں سے اس کے لفظ بنتے ہیں. اس لیے سننا زبان کا بہت ضروری ہے. چونکہ ہم زبان سنتے نہیں، زیادہ تر ہم بات جو کرتے ہیں وہ ایک عجب طرح کی زبان ہم بول رہے ہیں، نہ اردو ہے نہ انگریزی ہے. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ہمیں انگریزی بھی نہیں آتی، ہم انگریزی بھی نہیں پڑھتے. کیا ادبی چھوڑ دیجئے، کوئی ضروری نہیں ہے ہر شخص ادبی انگریزی پڑھے، کوئی سنجیدہ نثر پڑھ لیجئے. ابھی بھی میں ڈان اخبار کو سلام کرتی ہوں کہ وہ اچھی زبان لکھنے کی کوشش کرتے ہیں انگریزی میں. وہ زبان اب آپ کو اردو کے اخبار میں نظر نہیں آتی. اب اردو کے اخبار میں لوگ پنگے لیتے، ڈنڈے مارتے ہیں. ایک تشدد جو ہماری طبیعتوں کا ہے، میں نے پہلے کہا تھا، وہ اردو میں زیادہ کھل کے سامنے آتا ہے. ادب ہمیشہ اظہار ہوتا ہے اس بات کا جو ہم نے محسوس کیا، پھر ہم نے اس کو سوچا، کہیں اپنے اندر کی احساس کی بھٹی میں تھوڑی دیر پکایا، اور پھر اگر زبان جانتے ہیں اس میں لکھا تو بہت کمال کی بات ہوگی. میں غالب کا جب یہ شعر پڑھتی ہوں کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، تو یہ یقیناً انہوں نے ان سے کسی انگریزی بولنے والے نے کہا ہوگا. تو آپ خود دیکھیے تعلیم کے ساتھ کیا ہوا. تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے، بنیادی تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست نے پیر کھینچ لیے، جگہ خالی ہوئی، اس میں سیٹھ کودے. اب ہم اچھا اسکول کس کو کہتے ہیں؟ جس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے. میرا بچہ بہت اچھے اسکول میں پڑھتا، 55,000 روپیہ مہینہ اس کی فیس. ارے باپ رے،
55,000 کہنے میں بھی مجھے تھوڑی دیر لگتی ہے، زیرو تو مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ کتنے ہوتے ہیں اس کے آگے. تو آپ سوچئے کہ کہاں ہم نے پیمانہ رکھا ہے. میں ایک بات اور بھی جانتی ہوں، صاحبان علم میرے سامنے موجود ہیں، کہ اسی معاشرے میں لوگوں کے پاس بہت تھا مگر زندگی کچھ تھوڑے سے ضبط سے خود کو روک کے گزارتے تھے. اب اتنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا جتنا ہم خرچ کرنے کو تیار ہیں. کریڈٹ کارڈ کا بہت مزہ ہے. کاغذ کو پلاسٹک میں بدلا، کاغذ کا تو لمس محسوس ہوتا تھا نا، پلاسٹک کا کوئی لمس نہیں. اس لیے ٹھیک. اب ہم ایک احساس ذات، ایک اجتماع کا احساس، وہ چاہے چھوٹا سا اجتماع ہو یا قوم ہو پوری، ہم اس سے واقف نہیں ہیں. ہم الگ ہوتے جاتے ہیں. ہم میں سے صرف اچھے لوگ وہ ہیں جو 70 حوروں کے انتظار میں ہیں. 69 پہ بھی ہم راضی نہیں ہیں. آپ سوچئے، کیا دین کا وعدہ صرف یہ تھا؟ کیا اچھا بات قرآن نے کہی کہ اس میں فلاح ہے تمہاری، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. وہ فلاح کہاں ہے؟ وہ فلاح کیسے آئے گی؟ اور دوسری بات، آپ قاعدے قرینے اور بہت ایک حساب سے آنا چاہیے. ہماری ماؤں نے زبان سکھائی ہمیں لوری سنا کے، کہانی سنا کے، پہیلیاں، ذرا سی بٹیا سوا گز چٹیا. پہلے چڑیا لاتی تھی دال کا دانہ اور چڑا لاتا تھا چاول کا دانہ، دونوں مل کے پکاتے تھے میرے بچپن کی کہانی میں، اور پھر دونوں مل کے کھاتے تھے. اب چڑیا ہی دال کا دانہ لاتی ہے اور چڑیا ہی چاول کا دانہ لاتی ہے، اور ایک پکاتی ہے اور ایک پہلے گھی ڈال کے کھاتا ہے. زاویہ بدل گیا آپ کے. آج بھی بے حد اچھے ترقی یافتہ خوش خیال گھرانوں میں اگر مرد دسترخوان پر موجود نہ ہو تو بہترین سالن نکال کے پہلے ان کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. ہم کس تہذیب کی بات کر رہے ہیں؟ زندگی خانوں میں تقسیم ہو کے نہیں بسر ہوتی. زندگی ان تمام خانوں کو ایک دوسرے سے ملا دینے میں بسر ہوتی ہے. ہم ہر چیز کو الگ الگ رکھتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں سمجھتی ہوں کہ ہم زبان بول سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ پر اعتبار کر لیں، اگر ہمیں اپنا اعتبار آ جائے، خود پہ تھوڑا سا یقین ہو جاتا. السلام علیکم. یوسفی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اپنی تحریروں میں بہت مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بڑا جو لکھاری ہوتا ہے اس کو وہ بڑے الفاظ استعمال کرتا ہے، یہ قارئین کا ہوتا ہے کہ وہ بڑے الفاظ سمجھنے کی کوشش کریں. تو اب جو ہماری نئی پود ہے وہ تو بڑے الفاظ نہیں سمجھ سکتے، تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پھر دیکھیے اس غزل جیسی چیزیں کی، آئیں اب گی. آپ دیکھیے، آپ لکھاری کہہ رہے ہیں، یہ فلموں سے، سرحد پار کے اور ڈراموں سے ہمارے پاس. اب لوگ کہتے ہیں میری سیکھ ہے، یہ میری سیکھ ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں خود کو، ہم اردو میں خود کو نہیں کہتے، اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو ہم زبان وہ بول رہے ہیں جو زبان ہم ذرا سی دیر کو سنجیدہ ہو کے سنتے ہیں، توجہ لگا کے. وہ ڈرامہ دیکھتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں تو وہ زبان ہماری سمجھ، وہ زبان آپ کے ارد گرد بولی نہیں جا رہی ہے. جہاں لفظ انگریزی کا ضرورت بھی نہ ہو، ہم وہاں بھی انگریزی کا لفظ بولتے ہیں. اس لیے میں نے عوامل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم نے اردو کو ابھی تک اپنا تسلیم نہیں کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہیں باہر سے لائی ہوئی کوئی چیز ہم پہ مسلط کر دی گئی. لطف یہ آتا ہے کہ انگریزی تو میرے پردادا بولتے تھے نا، فرفر میرا ورثہ ہے. اور علاقائی زبانوں کے مقابلے میں ہمیشہ اردو کھڑی ہوتی ہے. آج تک انگریزی نہیں کھڑی ہوئی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ انگریزی کیوں بولتے ہو، علاقائی زبان کیوں نہیں بولتے.
ابھی یہاں پہ جیسے بہت ساری باتیں ہوئیں اس میں اس میں یہ بھی ہم نے بات کی کہ کیوں اردو اس طرح ترقی نہیں کر سکی جس طرح کہ اس کا میں تو کہوں گا حق تھا کہ اس طرح ترقی کرتی. کوئی ایک وجہ بتائے کہاں سب سے پہلے ہم سے غلطی کہاں پہ ہوئی, اور کوئی ایک ایسی بات بتائیں کہ جہاں سے ہم سمجھیں کہ اب یہ جو ہے اس کا اوپر کی طرف بہت جائے گی. مجھے آپ کا سوال اچھا لگا ہے اور آپ سے معذرت کے ساتھ جواب دے رہی ہوں. ہم ایک نسخہ لکھنے والی قوم ہیں. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی ایک گولی دے دیں ڈاکٹر صاحب. زندگی کی کوئی ایک گولی نہیں ہے, کوئی ایک خوراک نہیں ہے, کوئی ایک غلطی نہیں ہے. سیاست کی سطح پر غلطیاں کیں, معاشرت کی سطح پر غلطیاں کیں, تعلیم کی سطح پر مسلسل غلطیاں کرتے چلے آ رہے ہیں اور اپنی غلطیوں پر اصرار کر رہے ہیں. پہلی چیز, اگر کوئی بہت اہم چیز ہو سکتی ہے بچوں کے ذہن کو کسی صورت سے متاثر کرنے کے لیے, ان کے مزاج کو زبان کا احساس دلانے کے لیے, تو وہ تعلیم ہو سکتی ہے, وہ نہیں. پہلی بات. اور اگر کہیں سے شروع کریں تو بھی تعلیم سے شروع کریں. ایک بات نہیں ہوتی. ہم اپنے بچوں کو, آپ یقین مانیے, یہ جو بنام خود انگریزی میڈیم اسکول ہے, اس میں بچوں کو تفریح کے وقت میں بھی ایک دوسرے سے اردو میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک دفعہ کریں تو تنبیہ ہوتی ہے, دوسری دفعہ کریں تو جرمانہ ہوتا ہے, تیسری دفعہ والدین بلائے جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اس قدر ناقص العقل لوگ ہو کہ اپنے بچوں سے انگریزی میں بات نہیں کرتے. میں پڑھاتی ہوں, it's the other way around, کہ پیرنٹس آ کے اسکول میں کہتے ہیں کہ آپ اتنی فیس لیتے ہو اور بچہ اردو بول رہا ہے. ہاں دیکھو, بات صرف یہ ہے کہ یہ وہ آئینہ ہے جس کے دونوں طرف شیشہ ہے, معاشرے کی طرف بھی ہے اور فرد کی طرف بھی ہے. کیا چیز بکتی ہے؟ جس کے خریدار ہوتے ہیں. اگر خریدار نہیں ہے تو آپ نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے نہیں میں اردو ہی پڑھانا. لیکن مجھے انگریزی سے کوئی شکایت نہیں ہے, میں قبول کرتی ہوں کہ مجھے انگریزی زبان بے حد پسند ہے. ہم پڑھا لکھا اس کو سمجھتے ہی نہیں جو انگلش نہ بولے. میں نے آپ کو بتلایا. جی, ہم اگر اردو میں عام جو لوگوں کا روش ہے کہ اردو میں آپ بات شروع کریں, 2 4 5 10 منٹ آپ بولیں اردو میں, تو پھر وہ جو سامنے والا ہے لوگوں کو جمائیاں آنے لگتے ہیں. ہاں جمائیاں, وہ سامنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت سطحی سی باتیں ہوں گی, اس میں کوئی بہت زیادہ علمی باتیں نہیں ہوں گی کیونکہ یہ اردو میں ہو رہی ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ میں لاہور سے 3 سال کے لیے ضلع وطن ہوئی جب انہوں نے مجھے چیئرپرسن بنایا نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی. وہاں جا کے, اور وہ فہرست میرے پاس ہے, میں نے ایک فہرست بنائی انگریزی کے لفظوں کی. 100 لفظ ہیں بس. اگر وہ 100 لفظ آپ کو آتے ہیں تو آپ سے اچھا دانشور کوئی نہیں ہے, آپ سے بڑا اسٹریٹجسٹ کوئی نہیں ہے, آپ سے بڑا پالیسی میکر کوئی نہیں ہے, آپ سے زیادہ حکمت کوئی نہیں جانتا. اور وہ 101 لفظ نہیں ہوئے. عارفہ بہت اس فکر میں رہیں کہ 100 سے 100 لفظ, اور بہت سے ایسے ہیں جو مجھے اور آپ سب کو بہت آسان ہے. ایک انتہائی غضب کا انگریزی کا لفظ پاکستان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پاکستان is extremely important because of its geopolitical position. اوکے, بندہ خدا وہ جیو پولیٹیکل پوزیشن کیا ہے وہی بتا دو. جغرافیہ پڑھیں گے تو پھر نہیں, ہمیں نہیں مار. اور پھر اکنامکس کی بات ہوگی تو we have to estimate what is the input and then we can engage ourselves with the output. Input output سن کے I was put off. کچھ اور بھی کہہ دو بھائی, ہمارے مسئلے ان پٹ آؤٹ پٹ کے علاوہ بھی ہیں.
ہم اتنے اطمینان سے سیکس اور جینڈر سنونیم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں وچ اٹ از ناٹ. اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ غالب کو بھی شاید گلا ہوگا کہ جو میر کے دور میں اردو بولی کسی کو گلا نہیں ہے کسی سے, وہ ابھی نہیں بولی جاتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید نیچرل ہے, قدرتی ہے. یہ جیسے ایک صاف شفاف چشمہ کہیں پہاڑ سے نکلتا ہے اور راستے میں جس ماحول سے گزرتا ہے اس میں مٹی بھی آتی ہے, درخت بھی آتے ہیں, اور سمندر میں گرنے تک وہ نہ جانے کتنے ہی اپنے معاملات جو ہوتے ہیں رنگ اور خصوصیات وہ تبدیل کر چکا ہوتا ہے. کہ ہر دور میں ہم نے یہ سنا ہے کہ جو جیسے سلف بولتے تھے اب کے وہ معیار نہیں رہا. نہیں, پہلی بات تو اب مجھے گستاخی کی اجازت دیجیے. غالب نے کہیں نہیں کہا کہ اس نے میر کی زبان میں لکھا. دونوں کی زبانیں یکسر مختلف, یکسر مختلف. اس پہلی بات. جو ولی دکنی نے زبان لکھی تھی وہ میر نے نہیں لکھی. تو یہ کہہ دینا کہ ہر زبان جو ہے وہ ہر عہد میں ایک سی رہے گی, کبھی ایسا نہیں ہوگا. جو سواری کرتے تھے اور ٹانگے پہ بیٹھ کے جاتے تھے, اب ہم کہتے ہیں کریم بلاؤ, تو رب کریم کو تو نہیں بلا رہے ہوتے. مجھے اور آپ کو وہ حوالہ معلوم ہے کہ کس کریم کو بلاؤ. ہر زمانہ اپنے حوالے پیدا کرتا ہے, ہر زمانہ اپنے حوالے پیدا کرتا ہے, ان حوالوں کے معنی ہوتے ہیں. آج تک کسی نے یہ ضد نہیں کی کہ وہی حوالے ہوں گے تو اردو بولی جائے گی. اچھا, پہلے تو میں آپ سے اجازت لوں گی کیونکہ آپ ٹیچر ہیں, تو آپ جو مس کریئنٹ بچے ہوتے ہیں ان کے سوال. نہیں, میں وہ استاد ہوں جو ہمیشہ اپنے شاگردوں سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ جو سوال نہیں کرتا وہ سوچتا نہیں ہے. جی کہیے. اب جب کہ مطلب گلوبلی ایک اسپریچول اویکننگ کا ٹائم ہے اور یہ پوسٹ پینڈیمک گلوبلی لوگ بہت زیادہ انٹرنیٹ کے تھرو بہت زیادہ کلوز ہو گئے. میٹر نہیں کرتا کہ آپ دنیا کے کس کونے میں ہیں, آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور آپ اس اسپریچول اویکننگ کو محسوس کر رہے ہیں. اردو کی ایولیوشن کا ٹائم ہے اس وقت. ہے یہ جتنے اس وقت اردو کے نئے ادارے اور مجلس اور نشست اس وقت موجود ہے انٹرنیٹ پر, پچھلے سال سے جو میں کہہ سکتی ہوں, اور جس طرح وہ پہلے بھی ہوں گے لیکن شاید اب بہت زیادہ فعال ہو گئے, اس کی بنیادی بات یہ ہوئی ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اردو کو دوبارہ زندگی مل رہی ہے. لوگ اردو پر بہت بات کر رہے ہیں. اور دیکھیے, جب ہم اردو کی بات کریں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ زبان بولیں گے جو 17ویں صدی میں بولی جا رہی تھی یا 18ویں صدی میں بولی جا رہی تھی. ہونا چاہیے. میں اور آپ وہ نہیں ہیں جو ہمارے ماں باپ تھے, لیکن ہم وہ بھی نہیں ہیں جو وہ لیکن زبان کا بدلنا زبان کی خرابی نہیں ہے. ایک کوشچن میرا بھی ہے ضرور, اور سمپل سا کوشچن ہے. جس طرح سے ہر چیز میں ارتقاء ہے, لینگویج میں بھی ہے, اس میں نئی ایڈیشنز ہوتی رہتی ہیں. تو ممکن ہے کہ جب ایڈیشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت کے لوگ جو بڑے ہوتے ہیں ان کو وہ نہیں پسند آتی, یعنی وہ ایک ریزسٹ کرتے ہیں کہ یار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو کیا یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں غزم کو اردو ادب میں واقعی میں کوئی حیثیت حاصل ہو جائے؟ ضرور ہو جائے گی. مجھے بالکل اچنبھا بھی نہیں ہوگا, ضرور ہو جائے گی. اگر معاشرے کا جو شعور ہے, جو ذوق ہے شعر کا, وہ غزم تک پہنچ جائے گا تو غزم ہو جائے گا. اس میں تو کوئی اور یہ آپ ایک بات ضرور کہوں, بڑے خفا نہیں ہوتے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا زبان سے بات صرف اتنی ہے, اور اس کو آپ مان لیجئے گا اچھا, کہ تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. کوئی علم, کوئی فلسفہ, کوئی نظر, کوئی کاوش تجربے سے بڑی ابھی تک نہیں ہوئی. یہ صاحبان علم کہتے ہیں.
اس لیے وہ اگر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ٹرین میں مت بیٹھو، وہ یہ نہیں کہتے کہ کمپیوٹر پہ کام مت کرو، وہ یہ نہیں کہتے کہ ٹیلی فون مت سنو. ہم کو تو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اس میں سے کچھ بھی بناتے اور خود اس کا عقیقہ کرتے. تو آپ کا بہت شکریہ عنایت، نوازش، کرم کہ آپ اس طرح سے ہمارے مدعو کرنے پہ تشریف لائیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کہا کریں اور سنا کرے کوئی تو وہی والا معاملہ. اور سچی بات یہ ہے کہ ابھی میں اور حسنین یہاں کھڑے سوچ رہے تھے کہ ابھی بھی دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کو انٹرپٹ کیا جائے، اور پھر دیکھیں میں نے انگریزی کا لفظ بول دیا. آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے میں سوچ کر آیا تھا کہ مجھے آج انگریزی کا لفظ نہیں بولنا، لیکن پھر میرے منہ سے نکل گیا. تو بہرحال اس سب میں ظاہر آپ لوگ بھی تشریف لائے، اور یہاں کچھ ہمارے دوست دوسرے شہروں سے بھی تشریف لائے، ان کا بھی بہت شکریہ.